بولیں گے تو آپ کی ایک لفظ کے اوپر بھی گرفت ہوگی. تو بات کریں 1 منٹ. دیکھیں ہمارا بنیادی میں یہ کہتا ہوں کہ کسی تیسرے آدمی سے اس بات کا فیصلہ کروا لیں کہ 2 آدمی ایک ڈیبیٹ کے لیے سنجیدہ ڈسکشن کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کی اس میں وہ شرائط اور ساری باتیں طے کر رہے ہیں، اور اس میں ایک فریق کہہ رہا ہے کہ میں فلانے میں انو گھمانا ہے. اور یہ کیا بات ہے؟ یہ تمہارا لیول ہے؟ جی جناب السلام علیکم احمدیہ ڈیکورڈ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امتیاز بھائی میں تو کل جناب ٹائم پوچھتا رہا ہوں، وہ کس ٹائم ہوا ہے؟ میں تو معذرت ہے سو رہا تھا، مجھے نہیں پتا چلا. ابھی ہوا ایڈ تھوڑا سا دیکھا ذرا واقعہ، تھوڑا ابھی اگر تھوڑی سی اب تو سمری ہو بیان بھائی. کر دیں، اور یہ والا واقعہ بھی بیان کر دیں. مائک کھلنے والا مجھے نہیں پتا اس بارے میں کیا گھمانے والی کیا اصل بات. میں دیکھیں اپنا اور سیکر سخی بھائی بھائی نے جہاں آپ کو تک امتیاز بھائی، سخی بھائی نے آپ کو ویڈیو بھیجی ہے، یہ والی کلپ بھیج دی آپ کو، اچھا چیک کریں ذرا. ٹھیک ہے میں نکال لیتا ہوں. اچھا دیکھیں بات پتہ کیا ہوتی ہے سیکر بھائی، الحمدللہ ایک تو بات یہ ہے کہ ڈیبیٹ کے حوالے سے تو ساری باتیں طے ہو گئی ہیں. ڈیبیٹ انہوں نے اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا، ٹھیک ہے، ہمارا جواب دعویٰ بھی آ گیا، مسلمات والی بات بھی جو ہمیشہ چلتی وہ بھی مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، ڈیٹ بھی طے ہو گئی، ٹائم بھی طے ہو گیا. تو وہ تو باتیں ساری کی ساری ادھر ہی ہیں، ٹھیک ہو گیا. ابھی اپنا سیکر بھائی گفتگو کے دوران بات میرے سے کر رہا ہے، ساتھ کسی عورت کو کہہ رہا ہے کہ میں انو گھمانا ہے. ذرا پوری وہ میں بات پلے کرتا ہوں، یہ اس نے مجھے بھیجی ہے اپنا ہمارے سخی بھائی نے. اس اجماع کو میں ذکر کیا گیا ہے، یہ 2 باتیں نہیں ناستا ہے انو میں گما. اچھا سوری، انو میں گھمانا. اچھا میں یہ بتا رہا تھا انو گھمانا جی. اچھا گما. اچھا امتیاز بھائی اس کے الفاظ ہیں اوے نہیں ناچتا. یار یہ کیا دوبارہ شرمندگی بھائی ہے بھائی یار دوبارہ قسم سے. دوبارہ پلے کریں بھائی، دوبارہ پلے کریں پلیز. توبہ توبہ توبہ. نمبر 2 اس اجماع کو میں ذکر کیا گیا ہے، یہ 2 باتیں. نہیں ناستا ہے انو میں گما. اچھا سوری. اچھا یہ پیچھے عورت بول رہی ہے، کوئی آپ نے نوٹ کیا ہے؟ جی عورت ہے کوئی، اور انہوں نے کہا کہ انہیں نس جانا ہے. اینے نس نہیں جانا ہے، نستا. اینو میں گھمانا ہے، ہائے اینو میں گھمانا ہے. اور بھائی جو آپ نے رپلائی کیا نا کہ تو پیدا ہو کے بھی آئیے تو نہیں کر سکتا، جو آپ کا رپلائی تھا یہ بھی ماشاءاللہ بہت کمال تھا. الحمدللہ. نہیں یہ تو نسیا دیکھیں کون ہے ہم پھر؟ نسیا کون ہے پھر اس تو بعد؟ آپ ہی ایگزٹ کر کے ککڑی نسی ہے، چھری تھلے آئی سی. دیکھیں نا، یہ اب ہمارے سامنے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی کہ یہ ہوتا ہے اصل میں جو مقصد ہوتا ہے بات کرنے دیتے، یہ تو بدماشی کرتا. بالکل صحیح بات. یہاں پہ دونوں برابر کے لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جانا ہے تو جاؤ. بالکل صحیح بات. تو جناب یہ تھا، میں اس کو نا جی ایسے نمبر 2 اس اجماع کو میں ذکر کیا. جی ایسے ہی ہے. امتیاز بھائی اگر یہ آپ بالکل آپ نے دعویٰ اور جواب دعویٰ بتا سکتے ہیں کہ کیا میر سلیم نے کیا جواب یہ تو نہیں کہہ دیا آپ کا دعویٰ غلط ہے؟ سنیں ذرا پہلے تو جناب نا انہوں نے وہ شروع میں، اچھا میں ایسے کرتا ہوں چونکہ نا یہ ہمارے پاس موجود تو ہے، چلے خیر انشاءاللہ پھر پلے کریں گے. اچھا یہ پہلے مجھے کہتے ہیں کہ مجھے اپنا دعویٰ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک غلطی کا ازالہ کے 10 پیج میں دعویٰ لکھا ہوا ہے. اچھا رکھ. اچھا میں نے کہا کہ ایک غلطی کا ازالہ کے جو 10 صفحات ہیں اس کے اندر دعویٰ بھی ہے، تفصیلات بھی ہیں، دلائل بھی ہیں. ان 10 صفحات کی روشنی میں آپ ایک سٹیٹمنٹ کی شکل میں اپنا دعویٰ پیش کر دیں. پھر الحمدللہ آج وہ دعویٰ پیش ہو گیا. نمبر 1 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احمدیت کے مطابق نعوذ باللہ 2 بعثتیں ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی ذلی بروزی محمد رسول اللہ نعوذ باللہ ہو کر دوسری بعثت ہے. یہ دونوں باتیں الفاظ ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. نہیں یہ تو اچیومنٹ ہے یار. گڈ ون. سکر بھائی دوسری بات اقبال احمدیت یہ بھی ہوا ہے کہ کوئی حدیث جو ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہے جب تک مرزا صاحب نہ کہہ دیں کہ یہ لینی ہے اور یہ نہیں لینی. نہیں سر جی، ہم نے ان کے سامنے ان کی بات پیش کی ہے. میں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ احادیث کے اوپر مرزا غلام قادیانی قاضی اور حکم ہے. کہتا ہاں. رکھ.
जी अच्छा अच्छा इम्तियाज भाई, यहाँ पे एक बात आप भूल गए हैं कि वो ये यहाँ पे बात कर उसने पहले बात की थी कि जो अगर तो आप कुरान और हदीस को नहीं मानते फिर तो आप किसी खाते में हैं ही नहीं, और फिर आपने उसके सामने ये साबित किया कि वो कुरान हदीस पे नहीं है और सिर्फ मिर्जा साहब की मानते हैं। जब आपने हाँ कहा कि फिर आप कुरान हदीस की बात ही क्यों कर रहे हो, कि जब आपने हाँ कुरान भी मिर्जा का लेना है और हदीस भी मिर्जा की लेनी है तो फतवा एक अपने ऊपर खुद लगा गया। पहली बात तो ये, और दूसरी बात जो सबसे हाईलाइटिंग बात है कि वो ये खुद अपने मुंह से एक इकरार कर गया। वो इकरार ये कर गया कि उसके नज़दीक तकलीद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल आ जाए, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़ के किसी और शख्स की बात को ले लिया जाए, और उसने कहा है कि ये इजमा है हमारी उम्मत का, लेके आए ये इजमा के कोई, क्योंकि हमारी तो दीन का असल ही यही है कि कुरान और हदीस जो है वो असल है दीन का। उसके बाद कोई बंदा आता है तीसरी, और ये आपने क्लैरिफाई की है बात कि हम हाँ अल्लाह सुब्हानहू बिल्कुल। तआला की बात को लेते हैं, कुरान को लेते हैं, हदीस को लेते हैं। इसने जो तकलीद की डेफिनेशन दी है ना, ये लेके आए कि कोई दुनिया में मुसलमान कह दे कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात आ जाए तो हम इमाम अबू हनीफा की बात ले लेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़ देंगे। ये कुफर हम्म। है। इसने कुफर डिफाइन करके तो उसको इजमा साबित कर दिया। और आप ये देखें ना अराइज भाई, आप ये देखें कि वो, आप अंदाजा करें कि जो उसने ये बात की है इस इजमा को तो खुद रद्द करते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। जब इमाम साहब ने खुद फरमाया कि भाई अगर मेरे कौल के मुकाबले में तुम्हें सही हदीस मिलती है तो तुम मेरे कौल को छोड़ दो। जी अच्छा, इजा ये इज- इजा इजा सहल हदीस फहु इजा सालत फहुवा मजहबी, कि जब सही हदीस हो तो वो मेरा मजहब है। जी चारों आइमा का ये कॉल है कि सही हदीस हमारा मजहब है, तो इस पे इजमा है, इस बात पे इजमा है कि हमारी, हाँ इस बात पे। अच्छा इनको ना बेसिक तकलीद का मेरे ख्याल से मतलब ही नहीं पता, इसी वजह से आपने पूछा था और उनको नहीं पता था। इधर बात आप इम्तियाज भाई अकीदे की बात हो रही थी ना, अकीदे की बात हो रही थी, और पाकिस्तान में कह रहा था कि हनफी हैं सारे। जाके पूछ के आए पाकिस्तान में किसी मौलवी से कि तकलीद अकीदे में हो सकती है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कहा और कुरान और हदीस में ना लिखा हो, और नाउज बिल्ला कोई भी शख्स कहते कि अल्लाह का नाम ये लाश था, कोई मुसलमान मानेगा? उसको फौरन रद्द कर देगा। अकीदे में तकलीद नहीं होती, अकीदे में कुरान और हदीस दलील होती है। तो ये तो इस बिल्कुल हद पे ऐसे ही है। जाहिल है इम्तियाज भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैंने कहा वो दोबारा जरा प्ले करें जो वो एने नस जाना है मैं इन्हू घुमावांगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इम्तियाज़ भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब क्या हाल है जी? ठीक है। अल्लाह का करम है, बेहतरीन। अच्छा ये जो आप प्ले कर रहे हैं उसके बाद प्ले कर लीजिएगा। अच्छा, जो मिर्ज़ा साहब के बेटे हैं उन्होंने गलती का अजाला से जो नतीजा अखज़ किया है कलिमतुल फ़सल में, वो बड़ा ही मज़ेदार है। वो जी कहते जी हैं कि सिर्फ एक ही को नसीब था इस उम्मत में कि वो कामिल बरूज और जिल बन सके, एक ही। मतलब कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के अलावा ये फार्मूला किसी और पर एप्लीकेबल है ही नहीं। ऐसे ही है। और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद लिखता है कि सारे के सारे वो लोग जिन्होंने आखिरी मुरसल का इनकार किया वो काफिर है। तो वो इनको आखिरी मुरसल भी समझ रहे हैं। अब सवाल ये है कि भाई पहला जिल्ली बरूजी नबी बताओ कौन है, आखिरी जिल्ली बरूजी नबी बताओ कौन है? नाम एक ही है इनके मुताबिक। तो ये जारी किधर है सिलसिला, समझ से बाहर है। तो एक गलती का अजाला बिल्कुल से ऐसे ही। शुदा जो चीजें इन बेटे लिख रहे हैं, आज जमात उसके बिल्कुल बरखिलाफ खड़ी है। मुसद्दिक रसूल भी मान रही है, फिर कहते हैं जी और भी ऐसे आ सकते हैं। जबकि जो कलिमतुल फ़सल में उसने लिखा है, उसने कहा है कि जो मूसवी शरीयत थी उसके अंदर क्योंकि नबूवत का सिलसिला जारी था, इसलिए वहां पर जिल्लियत और बुरूजियत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और ये सिर्फ खातमन नबीयीन का ही खासा है
کہ کیونکہ جو نبوت مستقلہ ہے اس پر اب پابندی لگ چکی ہے، تو اب یہ کلیہ قاعدہ نکلا ہے کہ اب یہ دروازہ اب کھلا ہے رسول اللہ کے بعد. تو سوال تو یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز قرآن و سنت میں نہیں اور جو چیز موجود نہیں مثال کے طور پر بھی قرآن میں، اس عقیدے کو ہم غیر اسلامی، غیر قرآنی، غیر منطقی، غیر عقلی نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ بعد بالکل ایسے ہی ہے، درست کہا، بالکل آپ کی بات 100% درست ہے شاہ صاحب. اور یقین کریں کہ اللہ کے فضل سے یہ کام بھی ہم ہی صرف کر سکتے ہیں، اور ہم نے بار بار کیا ہے کہ ایک غلطی کا ازالہ میں مرزا صاحب نے 10 صفحات میں جو کچھ لکھا ہے وہ 4 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نبوت پر قیامت تک کے لیے مہر لگ چکی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور انسان کو جو ان کا غیر ہو اس کو نبوت یا رسالت ملے تو خاتمیت کی مہر ٹوٹ جائے گی. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروزی طور پہ خود تشریف لے آئیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے. اور نمبر 4، ایسا صرف ایک دفعہ ہونا تھا، ایک دفعہ، ایک بروزی رسول کا آنا قرآن سے ثابت ہے. یہ 4 باتیں ہیں. جاؤ کرو ہمیں چیلنج. یہ کل خلاصہ جھٹکے انداز میں آپ نے کہا نا اپنا میر بھائی، جو آپ نے کہا یہ خلاصہ ہے 4 پوائنٹ ایک غلطی کے ازالے کا. کریں ہمیں چیلنج کوئی بندہ. اچھا ایک چیز جو اس میں جو اس کے اندر ہے وہ بھی اپنا امتیاز بھائی، کہ جو کھڑکی کھولی ہے اس طریقہ کار کی، صدیقیت والی کھڑکی، اب جس طرح سے صدیقیت والی کھڑکی ہے، اب دیکھیں کہ جن کو رسول اللہ کے رسول کہیں، صدیق اکبر، ان کو تو وہ مقام نہ مل سکے، لیکن اسی کھڑکی سے جو اب فیض پائے اس کو مل جائے. یہ بھی کیسا کانفلکٹ ہے؟ صدیقیت والی کھڑکی جو انہوں نے بیچ میں ڈالی ہے، ایک دریچہ کھولا ہے. نہیں وہ تو دیکھیں نا، بات یہ ہوتی ہے کہ ایک نا ان کا طریقہ واردات ہے. یہ ایک ذل بروز بھی آ گیا میرا کا طریقہ واردات ہوتا ہے نا شاہ صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ایکسٹرا لیئرز ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی ایک اوپر نہ چڑھاتے جاؤ. آپ نے صاف طور پہ اعلان کیا ہوا ہے کہ صدیقیت جو ہے نا وہ فنا فی الرسول ہے. صدیقیت تو فنا فی الرسول ہے، وہ اور چیز ہے، اور بروز اور چیز ہے. ساتھ باقاعدہ انہوں نے خود اعلان کیا ہوا ہے. تو لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک جب انسان جھوٹ بول دیتا نا، جب انہیں ایک جھوٹ بول دیا تو اس کو یہ سر سنتے ہیں وہ جو تقلید کے بارے میں، نہیں وہ حدیث کو قرآن کے حوالے سے اپنے فارم پہ پیش کرتے ہیں. بہرحال وہ جو کہ سائڈ سے پوائنٹ ہے. تو ابھی ایک صرف جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی تھی تاکہ وہ بیچ میں سے رہ نہ جائے، آپ نے پوچھا تھا کہ جی قرآن اور حدیث کے علاوہ جو باقی 2 شاید اس کے آگے وہ بات کی تعریف کے تحت آپ لوگوں کا اس سے غیر متفق ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر بھی اجماع ثابت ہو جاتا ہے اور اجماع حجت شرعی ہے. اب کیا آپ اس تقلید کو اپنے ہی اصول کے مطابق اجماع کے تحت حجت شرعی مانتے ہوئے اجماع کو، تقلید کو آپ کوئی دین کا حصہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں یا نہیں مانتے تو اس کی وضاحت کر دیں. پھر کیسے مجھے سمجھ آیا کہ آپ نے جو اجماع کی تعریف بیان کی ہے اس کے مطابق مجھے پھر وہ کلیئر کر دیں کہ بھئی چونکہ یہ تقلید اکثریت مانتی بھی ہے، اس پہ آپ کے ہی تعریف کے مطابق اجماع بھی ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو نہیں مانتا دین کا حصہ کیونکہ اجماع کی یہ تعریف کے فلانے حصے کے خلاف ہے. نہیں تھوڑا کلیئر کر دیں گے پھر مجھے آپ کی اجماع کی جو تعریف ہے یا اس کی وضاحت ہے وہ سمجھ آ جائے. ٹھیک. اچھا ایک تو ذرا نا چونکہ 2 اصطلاحات کو واضح کر دیں. آپ نے کہا تقلید، ذرا تقلید کی تعریف جس کے تحت آپ نے بات کی ہے وہ ایک تو بیان کر دیں، ایک بات. اور دوسری بات جب تعریف کریں تو یہ واضح کر دیں کہ آپ کی مراد تقلید شخصی ہے یا ویسے جنرل تقلید کی آپ بات کر رہے ہیں. تو پہلے ایک تو جس تقلید کی تعریف کے تحت آپ نے مجھ سے سوال کیا، جو کہ دیکھیں اصول کیا ہوتا ہے، الحکم علی شیء علی تصورہ،
کہ کسی شے پہ جو حکم لگایا جاتا ہے وہ اس کے تصور یا کانسیپٹ کے مطابق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں تقلید کی کوئی اور انڈرسٹینڈنگ ہو, تو ایک تو تقلید کی بتائیں آپ کے ذہن میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, نمبر ایک. نمبر دو, آپ یہ بتائیں کہ آپ تقلید شخصی کی بات کر رہے ہیں کہ اور اس کی بات کر رہے ہیں, اور تیسری بات یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ تقلید کے اوپر اجماع ہے, وہ اس کا حوالہ بھی دے دیں. اچھا, اس میں نمبر ایک تو آپ نے کہا جی تقلید کی تعریف کیا ہے. تقلید سے دونوں کا سوالوں کا جواب اس میں آ جائے گا. جو تقلید کی تعریف ہے نا, اس میں شخصی غیر شخصی کی بھی بات آ جائے گی. میری تقلید سے مراد یہ تقلید نہیں ہے کہ ایک بندہ, جیسے آپ نے ابھی وہ عربی کا مقولہ استعمال کیا کہ العوام قال نامی, کہ عوام کا چونکہ مطالعہ نہیں ہوتا, ان کا دین کا اتنا علم نہیں ہوتا, تو کوئی بھی عالم ہے, جیسے آپ کے پاس دین کا علم ہے, قرآن سنت کو جانتے ہیں, تو ایک لا علم بندہ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ میں نماز کیسے پڑھوں, تو آپ اس کو طریقہ بتا دیتے ہیں. وہ قرآن میں جا کر یا کتاب میں جا کر نہیں پڑھے گا کہ واقعی اس نے سچ بولا ہے یا نہیں, وہ آپ کے کہنے پر آپ کو ایک عالم سمجھ کر آپ کی بات پر عمل شروع کر دے. ایک تو یہ ہے صورت تقلید کی. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں اس تقلید کی بات کر رہا ہوں جس کے مطابق یہ 4 سلسلے بنے ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید, امام شافعی کی تقلید, امام مالک کی تقلید, امام احمد بن حنبل کی تقلید, جس میں وہ تقلید سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اس تقلید میں ایک بندے کی تقلید ہم کر سکتے ہیں اور کسی کی تقلید نہیں کر سکتے. جیسے امام ابو حنیفہ کو ماننے والے یہ ہمارے پاکستان میں 2 بڑے گروہ ہیں, بریلوی گروہ اور دیوبندی گروہ, جو تقلید شخصی کے. مجھے تقلید شخصی بھی آپ نے استعمال کی ہے, بات پھر وہی آگے کیا الحکم ولا شیء لا تصور ہی, کہ تقلید شخصی سے آپ کی کیا مراد ہے. اگر یہی مراد تھی کہ ایک شخص جیسے حضرت امام ابو حنیفہ ہے, وہی ہو گیا نا, وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک معین شخص ہے امام ابو حنیفہ, مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں. باقی 3 سلسلے ساری دنیا میں موجود ہیں, لیکن پاکستان میں اکثریت جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی مقلد ہے. تو اب اس کے اجماع پر تو مجھے لگتا ہے سوال کر کے بھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی تیسرا آپ کا سوال, 2 سوال آپ کے تھے. ایک تو تقلید کی تعریف کیا ہے, سوال نمبر 2 واضح نہیں ہوا. جی آپ نے تقلید کی ایک تعریف تو بتا دی کہ جس طرح قرآن کریم کا حکم ہے. میں تینوں پر تبصرہ کر لوں نا, پھر آپ تھوڑی سی بات کر دوں, اس کے بعد آپ کر لیجیے. اچھا ہاں جی ہاں, آپ نے جو پہلی 2 باتیں کی اس کو ایڈریس کر دینا. اچھا, جیسے قرآن کریم میں کیا آتا ہے, فاسالوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو اہل ذکر ہیں, جو جاننے والے, جو علماء ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا جی کہ یہ تو ایک عام آدمی کرے گا, اور آپ نے کہا اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا کہ ایک عام آدمی کسی عالم کے پاس جاتا ہے, مسئلہ پوچھتا ہے اور اس کے مطابق اس پہ وہ عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ذرا خود سے جا کے اس کی استطاعت میں کتابیں جا کے نہیں کھولتا. اب آپ مجھے بتا دیں کہ اس کے بالمقابل وہ کون سی تقلید جس کی آپ بات کریں وہ کون سی ہے. اچھا, میں نے عرض کر دیا ہے کہ ایک تو تقلید ہے کسی کی بھی تقلید, کہ ایک عام بندے سے کوئی عالم سمجھ کر کوئی سوال پوچھتا ہے اور اس پر وہ عمل شروع کر دیتا ہے. ایک تو یہ تقلید کی صورت ہے جس کو لغوی تقلید بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو آپ تقلید کہہ رہے ہیں. اچھا, مجھے نا بات ذرا پوری کر لیں, اگر تھوڑی بات آپ کاٹیں گے نا تو پھر وہ بات کا تسلسل نہیں رہتا. مجھے بات وہ 3 آپ نے سوال کیے ہیں, تینوں کا میں جواب دیتا ہوں, پھر آپ تسلی سے اس کے بارے میں جو وضاحت چاہیں پوچھ سکتے ہیں. آپ نے چونکہ پوچھا کہ تقلید کی تعریف کیا ہے, کہ آپ تقلید شخصی کہہ رہے ہیں یا عام تقلید کہہ رہے ہیں, تو جس کو دیکھیں وہ بھی آپ کی اصطلاحات ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ میری آپ نے بتا دیا کہ تقلید, وہ میں پوچھوں نہیں, میں ابھی بات کر رہا ہوں, میں نے عرض کیا ہے میری بات میں بار بار کاٹیں نا. ابھی دیکھیں نا کیسے عجیب ایک غیر منطقی سی بات وہ کر رہے ہیں کہ بھائی جب آپ میری بات کے اوپر کچھ وضاحت کرنے چلے ہو تو مجھ سے پہلے پوچھ لو. بات ہوتی ہے, آپ میری عرض تو سن لیں, مجھے تبصرہ تو کرنے دینا. تھوڑی بعد اگر آپ کہنا شروع کرتے ہیں, میں بات پوری نہیں کی, تبصرہ پہ کیا کریں گے آپ, تو مجھے بات تو کرنے دینا. میں اگر کہوں نا بات واضح نہیں ہے, پھر بھی آپ صبر کر لیں تھوڑا سا, آپ اپنے پاس لکھ لیں. 3 سوال آپ نے پوچھے, اس پر مجھے اب دیکھیں کہتے ہیں اگر مجھے بات واضح نہیں بھی ہے پھر بھی میں نے بولنا ہے. بھائی آپ پہلے بات کو واضح کروا لو پہلے, پھر اس کے بعد کوئی چیز رہ جائے گی, پھر آپ اس میں ایڈ کر دیں. آپ نے کہا کہ تقلید شخصی سے میری مراد ہے ایک بندے کی تقلید, جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کرتے ہیں پاکستان میں جو مشہور 2 گروہ ہیں, ایک بریلوی حضرات اور ایک دیوبندی حضرات. یہ ہے تقلید شخصی. تقلید عام میں جو سمجھا ہوں آپ سے وہ یہ ہے, ان کے علاوہ جو بھی تقلید ہے, کسی عالم سے بندہ بات پوچھتا ہے اور اس کی بات مان کر وہ عمل کر لیتا ہے, خود تحقیق نہیں کرتا, یہ عام تقلید ہے. اور ایک تقلید شخصی ہے باقاعدہ وہ تقلید جس کو وہ ضروریات دین سمجھتے ہیں, کہ ایک شخص کی تقلید کرنی ہے امام ابو حنیفہ کی, اب اس نے جو بھی بات کرنی ہے ہم نے اس کی بات ماننی ہے. یہ تقلید شخصی ہے جو وہ صرف ایک بندے کی کرتے ہیں. اگر امام مالک نے بھی اس کے خلاف کوئی بات کی ہے تو اس کو وہ نہیں مانتے, وہ ایک ہی بندے کی بات مانتے ہیں. جو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی ہی بات مانتے ہیں. یہ ہے تقلید شخصی. اب یہ جو اصولی تقلید ہے نا, کہ یہ چار تقلید کے جو سورس ہیں, ایک امام ابو حنیفہ ہے, یہ اس کی بات بالکل غلط ہے. میں بالکل اس کو لائیو بیٹھ کے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں. ایسے مسائل موجود ہیں جہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو لوگ تقلید کرتے ہیں انہوں نے امام صاحب کی رائے کو ترک کیا اور مثلا امام شافعی کی رائے کو لے لیا یا کسی اور امام کی رائے کو لیا, اور اس کے اندر بہت سارے مسائل ہمیں مل جاتے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے امام صاحب کی رائے کو چھوڑا اور ائمہ میں سے کسی اور کی رائے کو لے لیا. تو یہی اس کی بات کا رد ہو جاتا ہے. امام مالک ہیں, امام شافعی ہیں اور امام احمد بن حنبل ہیں. اس پر امت کا اجماع ہے. امت کی 90% 95% سے زیادہ اکثریت اسی تقلید کو مانتی ہے اور اسی تقلید کے تحت وہ ان کی مقلد ہے. اب آپ کی اپنی تعریف کے مطابق کہ اجماع یہ ہے کہ جو اکثریت علماء نے جس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہو اس کو میں اجماع امت سمجھتا ہوں, اور اجماع امت کو میں حجت شرعی سمجھتا ہوں. اور میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی اس تعریف کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں, اور بھی کافی مثالیں دی جا سکتی ہیں اس طرح کے اجماع پر. ایک مثال ہے تقلید شخصی, اس کو ہم نے ڈیفائن کر لیا ہے, یہ تقلید شخصی ہے. اگر اس کے بارے میں مزید کچھ آپ پوچھنا چاہیں, بتانا چاہیں, بتا سکتے ہیں کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ہے. اب اس طرح کی تقلید پر پاکستان کے اندر اکثریت جو ہے امام ابو حنیفہ کی مقلد ہے, اور باقی دنیا میں جو مقلدین ہیں وہ یا امام مالک کے ہیں یا امام احمد بن حنبل کے ہیں یا شافعی کے ہیں, اور امت کا اکثر و بیشتر حصہ, اکثر و بیشتر علماء خود مقلد تھے. جب اس پر اس طرح کا اجماع ہو چکا ہے جس طرح, یہ بھی بات غلط ہے. یہ جو بھی اس نے بات کی وہ بات بھی غلط ہے.
کا آپ مانتے ہیں تو مجھے پہلے صرف یہ عرض کر دیں، صرف ایک فکرے میں اس کا جواب دے کر باقی تفصیل آپ کرنا چاہیں جو بھی کرنا چاہیں، تاکہ میرے بنیادی سوال کا جواب آئے اور اس کے بعد ہم اس کو تفصیل میں لے جائیں گے۔ کیا آپ تقلید شخصی کو دین کا بنیادی حصہ سمجھتے ہیں، یا حجت شرعی جو آپ نے اجماع بتائی ہے اس کے مطابق کیا تقلید شخصی جو ہے وہ اب آپ کی نظر میں چونکہ وہ حجت شرعی جو اجماع تھا اسے ثابت ہو گیا ہے تو اس کا ماننا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ تو اس کا اگر ایک فکرے میں جواب دے کر آپ اس کے بعد مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، تفصیل میں جا سکتے ہیں۔ اتنی تقریر کا جواب تفصیل سے جواب دے دیں، تفصیل سے جواب دے دیں۔ ہاں وہ تفصیل سے ہوتا ہے۔ اچھا پہلی بات ایک ذرا بات کو آپ پہلے واضح کر دیں تاکہ میں آپ کا پورا کانسیپٹ سمجھ جاؤں۔ جب کوئی آدمی آئمہ میں سے کسی ایک امام کی، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تقلید شخصی جو آپ کے ذہن میں وہ کرے، اور اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اس مسئلے کے اوپر جس شخص کی جس کی وہ تقلید کر رہا ہے اس کی رائے احادیث کے خلاف ہے، تو پھر بھی وہ ان کی تقلید کرے گا؟ اصولاً جو مقلد ہیں نا وہ اصولاً یہی مانتے ہیں، جو آپ نے بھی بیان کیا ہے نا، وہ حدیث بھی اس کے خلاف آ جائے گی نا تو وہ حدیث کی بجائے اس شخص کی تقلید کریں گے۔ یہ تقلید کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ ٹھیک، نہیں سر میں آپ سے جانتا آپ کے ذہن میں یہ بات تھی؟ ہاں میرے علم کے مطابق جو مقلدین ہیں ان کے بنیادی اصولوں میں یہ بات شامل ہے۔ اور ابھی میرے سوال کا جواب کر دیں گے؟ یعنی اس کو آپ کہتے ہیں تقلید جی شخصی؟ جی جی بالکل بالکل یہی تقلید شخصی۔ اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آ کے ہم نے اس کی پوری بات سے اس کے اپنی زبان سے اس چیز کا پہلے ہم نے تعین کر لیا کہ یہ تقلید شخصی کس کو کہہ رہا ہے۔ یہ اہم بات تھی کہ تقلید شخصی یہ خود کس کو کہتا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف اور کسی اور شخص کی بات دوسری طرف، تو اس شخص کی بات کو لیا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑا جائے گا۔ اس کو اس نے کہا کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں تقلید شخصی، اور کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر اجماع امت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ابھی آپ اس پہ کوئی حوالہ پیش کریں کہ اس تقلید شخصی پہ اجماع امت ہے، حوالہ پیش۔ یہ بات اچھا وہ میں ضرور آپ سے پیش کر دوں گا، وہ تو ہاں بس یہ میں وہ ضرور پیش کر دوں گا، قیامت تک بھی نہیں کر سکتا، قیامت تک بھی بات لمبی ہو جائے گی۔ مجھے صرف ایک، اگر آپ کی تعریف کے مطابق میں یہ اجماع ثابت کر دوں، میری عرض سن لینا، میری عرض تو سن لینا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اصول آپ نے بنیادی مان لیا ہے کہ اجماع اس چیز کا نام ہے کہ اکثریت علماء کی اس پہ متفق ہو جائے، یہ اچھا یہاں پہ نا یہ بات ہم نے شروع میں اس سے واضح کروا لی تھی کہ اجماع جو ہوتا ہے وہ علماء کا ہوتا ہے، عوام کی اکثریت کیا اس کو اجماع نہیں کہا جاتا، علماء اہل علم کی اکثریت کس بات میں متفق ہوئی ہے۔ اور ساتھ آپ نے دیکھا ہم نے دو باتیں پیش کی اجماع کے حوالے سے۔ پہلی بات ہم نے یہ پیش کی کہ علماء امت کا کسی بات کے اوپر جمع ہو جانا، نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر کتب کے اندر اس چیز کو بطور اجماع ذکر کیا جانا، یعنی جس طرح مختلف باتوں کے اوپر جو ماضی کے اندر اجماع ہوئے، جیسے میں نے مثال دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے نزول کے عقیدہ پہ اجماع ہوا، تو اس اجماع کو ہماری کتب میں نقل کیا گیا کہ اس بات پہ اجماع ہے۔ تو اجماع ہونا اور اس کا بطور اجماع نقل ہونا، یہ دو باتیں ہم نے اس لیے واضح کر دی کہ تاکہ وہ کہتا ہے میں اینو گمانا ہے، ایک دفعہ اور پیدا ہو کے آؤ۔ اجماع ہے اور اجماع حجت شرعی آپ نے مانا ہے، اور دوسری اجماع حجت شرعی ہے۔ ایک بات مس کی آپ نے، دو مجھے باتیں بات تو پوری کرنے دینا، دوسری آپ بعد میں بتا دیں، اگر میں نہ بتاؤں تو آپ بتا دیں۔ دیکھیں میری بات آپ کاٹ دیتے ہیں، وہ میری بات کا مقصد ہی نہیں رہتا۔ سلیم صاحب جب آپ میری بات درمیان میں سے کاٹیں گے نا، ہاں تو مجھے پوری تو کرنے دیں، ہو سکتا ہے میں وہ بات آپ کے اندر کاٹ دوں، درمیان میں سے کاٹیں گے تو کیسے بات چلے گی؟ ان کی اکثریت جمہور ان کا کسی بات کے اوپر متفق ہو جائے، نمبر ایک۔ دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ اس بات کو کتب کے اندر بطور اجماع ذکر کیا گیا ہو کہ اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ میں نے ساتھ آپ کو مثال دے کے بتایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو میں نے یہ دو باتیں کی ہیں کہ ایک تو ہے کہ علماء اس کے اوپر ایگری ہوئے اور اس چیز کو بطور اجماع کتب میں نقل کیا گیا کہ اس بات کے اوپر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں میں نے کی ہیں۔ تو آپ سے میں دوسری بات کہا تھا مس کر لیتے۔ جی جناب چلیں ابھی میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ اجماع حجت شرعی ہے، اجماع اگر علماء کی اکثریت کا کسی چیز پر ہو جائے گا تو وہ عقیدہ حجت شرعی سے ثابت ہو جائے گا، اس کو ماننا لازمی ہے۔ نہیں دونوں باتیں پھر آپ نے دوسری بات مس کر دی ہے، ابھی میں نے آپ کو بتائی۔ اچھا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں کہ وہ کتاب میں بھی انہوں نے لکھا ہو؟ نہیں کتاب میں نہیں لکھا ہو، نہیں آپ نے کہا کتب کے اندر بطور اجماع کا ذکر کیا گیا ہو۔ میں بتا دیتا ہوں دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے وہ، ایک سیکنڈ دوبارہ بتا دیں۔ ہاں جی صحیح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل علم کسی بھی عصر کسی بھی دور کے اندر جو ہے وہ کسی بات کے اوپر متفق ہو گئے، ان کا اجماع ہو گیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس چیز کو پھر نقل بھی کیا گیا کہ کتب کے اندر بتایا گیا کہ فلاں چیز کے اوپر اجماع ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں نزول پہ اجماع امت ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہ کسی نے سوچا کہ بھی فلاں دور میں اجماع ہو گیا ہوگا، تو وہ اجماع منعقد بھی ہوا ہے، نمبر ایک۔
اور نمبر 2 اس اجماع کو بطور اجماع کتب میں ذکر کیا گیا ہے. یہ 2 باتیں. نہیں ناستا انہوں میں حکم اچھا سوری ہاں یہ یاد تھوڑا سا اس کو دوبارہ. ہاں پیچھے لگا ہوا ہے کسی کے ساتھ یہ. اچھا یار مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ وہ عورت ہے جو پیچھے سے اس کو کہہ رہی ہے انہیں نس جانا ہے. وہ یار تھوڑا اس کو سلو کر کے پکڑنا ہے اس بات کو. ایک ہاں جی ہاں سیکنڈ جی دوبارہ بتا دیں. ہاں جی دوبارہ بتا. ہاں جی ہاں جی صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل علم کسی بھی عصر کسی بھی دور کے اندر جمع ہو گیا. نمبر 1 کہ کتب کے اندر جیسے میں نے کی بورڈ کے فارورڈ تو بٹن صرف سے کریں. یہ نہیں کہ کی کسی بورڈ نے کے بٹن سوچ سے کریں. بطور کنو گمانا جی. اور نمبر 2 اس اجماع کو بطور اجماع کتب میں ذکر کیا گیا ہے. یہ 2 باتیں. نہیں ناستا انہوں میں حکم اچھا سوری. ہائے ہائے ہاں ہائے میر ہائے میر ہائے میر ہائے میر. خواتین سے مشورے لے کے مناظرے کر رہے ہیں. اندازہ لگائیں مرضیوں پہ یہ حالت آ گئی ہے. نہیں لگتا ہے اس لیے یہ چیخے مار رہا ہے ادھر اپنی براڈ پر. نہیں لگتا ہے نبی ووٹی آئی ہے نواں شادی شدہ ہے. وہ کہہ رہے بار بار کہہ رہے میرا کیریئر میرا کیریئر میرا کیریئر. امتیاز بھائی اس لیے چیخے مار رہا ہے. میں نے سمجھا پتہ نہیں کیا ہوا ہے. سوری جی یہ ایک سیکنڈ تھوڑا پھر سنتے ہیں. نہیں ناستا انہوں میں حکم اچھا سوری. انہوں میں گمانا. اچھا میں کنو گمانا جی. جی نہیں کوئی بات نہیں بے فکر رہیں آپ. نہیں یہ نہیں کوئی بات. کیا بندہ یار خدا کی قسم ان لوگوں سے بات کنو گمانا جی. چوٹ پکڑا گیا. ایک تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ الحمدللہ ہم کتنے بیٹھ کر یہ مناظرے کر رہے ہیں. ہاں جی آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے. اور دیکھیں نا اس سے ایک یہ بھی ثابت ہوا کہ الحمدللہ ہم کتنے اٹینٹیو بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں جو اس نے تقلید شخصی کی مثال دی ہے وہ قطعاً درست اس لیے بھی نہیں ہے کہ جتنے بھی ائمہ فقہ ہیں انہوں نے تو صاف کہا ہے کہ جو بات رسول اللہ کی بات سے ٹکرائے اٹھا کے دیوار پہ مار دو. تو یہ بات اس کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے وہی فلاڈ ہے کہ تقلید شخصی وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ کے خلاف ہوتی ہے. مطلب نتیجہ یہ نکال رہا ہے کہ تقلید شخصی وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف کی گئی ہو. مطلب اتنا بڑا کفر اس نے تقلید شخصی میں داخل کر دیا ہے. نہیں اور کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف بات ماننا یہ تقلید شخصی ہے اور اس پہ اجماع امت ہے. اچھا دیکھیں مزیدار بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف واضح بات کے بعد اس بات کا اگر پریسیڈنس دیکھا جائے تو اجماع کی تو ضرورت ہی نہیں. کہ وہاں پہ اجماع کی ضرورت تو پیش ہی اس جگہ پہ آتی ہے جہاں پر مسئلہ واضح نہ ہو. ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ انہیں اجماع امت کے بارے میں بنیادی نالج بھی نہیں ہے, بنیادی بیسس بھی نہیں ہے. کیوں؟ ہمارا منہج کیا ہے؟ منہج اہل سنت. سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید, اس کے بعد سنت جو کہ احادیث میں موجود ہے. پھر اگر وہاں سے کوئی بات نہیں ملے گی تب اجماع کی بات آنی ہے. اور وہاں پر بھی اجماع امت بھی نہ ہو تو پھر اجتہاد کے طرف ہم نے جانا ہے. مطلب اگر یہ کڑیاں پوری نہیں ہوتی تو اجماع کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اجماع کی طرف جانے کی ضرورت ہی پیش تب آنی ہے جب قرآن و سنت سے کوئی بات واضح طور پر واضح نہ ہو پائے, تب ہی اجماع کی ضرورت پڑنی ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ شاہ صاحب دیکھیں نا, عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے نزول پہ اجماع امت ہے اور وہ بات قرآن و سنت سے واضح ہے. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں ہم کہہ رہے. تھوڑا سا ہم وہ جو بات آپ نے کی ہے نا وہ بات. ہاں جی اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کریں بات کہ جو چیز اب قرآن سے اور سنت سے ثابت ہے, جب ہم حجت لیں گے اس بات کے اوپر, اجماع کی حجت نہیں لیں گے. فرسٹ آف آل میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, فرسٹ حجت تو آلریڈی قرآن اور سنت میں آ چکی ہے. جب رسول اللہ نے ہی فرما دیا ہے, جب رسول اللہ نے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب رسول اللہ نے ہی فرما دیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, تو اگر ہم سے کوئی دلیل مانگے گا تو ہم اس کی جو دلیل ہے وہ دلیل نص قطعی دیں گے. نمبر 1, قرآن مجید کی یا تو آیت دیں گے کسی موضوع کے اوپر, ختم نبوت پر ہے تو ہم قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں, اس کو ہم حجت کی بیس بناتے ہیں,
اس کے اوپر ذیلی دلائل کے لیے باقی چیزیں ضرور آ سکتی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، اجماع بھی ذیلی دلیل کے طور پہ آ جائے گا ختم نبوت کی، لیکن بنیادی دلیل مسلمان کی کہاں سے ہوگی؟ قرآن سے ہوگی۔ نہیں، اس میں یہ ہے نا شاہ صاحب کہ اس کو ہم اس طرح ریفریز کر سکتے ہیں کہ اجماع کا حجت ہونا بذات خود حدیث سے ثابت ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ جس کو اللہ فرماتے ہیں سبیل المؤمنین من یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، کہ جو کوئی پھرا سبیل المؤمنین سے، تو وہ جو سبیل المؤمنین ہے نا، وہ یہ قرآن میں اس کا اشارہ موجود ہے، لیکن احادیث میں تو واضح طور پہ آ گیا کہ جو یہ امت ہے یہ کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جو اجماع کی حجیت ہے نا وہ بذات خود قرآن و سنت سے ثابت ہے، اجماع کا حجت ہونا۔ تو اجماع کی جو حجیت ہے وہ کتاب و سنت نے ہی اسٹیبلش کی ہے کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پہ جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہ اصل میں اسی کے ذیل میں وہ کتاب و سنت کے ہی ذیل میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ جی بالکل درست فرما رہے ہیں، میں صرف پریسیڈنس بتا رہا تھا نا کہ جب مسلمان دلیل قائم کرتا ہے، جس طرح آپ مناظرہ کریں گے تو ختم نبوت کے ہاں وہ اوپر بات ٹھیک ہے آپ آپ کی، ٹھیک بنیادی بات ہے، دلیل بالکل تو ٹھیک اجماع بات، نہیں دیں گے، بنیادی ہاں دلیل ٹھیک تو آپ بات، قرآن کی آیت دیں گے نا، یہ بات میں صرف کر رہا ہوں، ٹھیک، باقی آپ کی بات ہاں درست۔ ان سے وہ بھی ان سے بات کرتے ہوئے اگر اپنے کسی مسلمان کو ہمیں سمجھانا ہو تو ہم اس کو بنیادی دلیل بھی اجماع دے سکتے ہیں۔ ہاں جی ان کو دے سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے غیر مسلموں کے لیے ہاں جب ہم نے چیز پیش کرنی ہے تو ہم نے حجت سب سے پہلے قرآن سے قائم کرنی ہے، اور الحمدللہ قرآن اونلی مناظرے کر کے دیکھ نہیں لیے انہوں نے، حجتیں قائم نہیں ہوتی دیکھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے۔ اچھا، اور ان کی عقل کا اندازہ کریں، کہتے ہیں جی کہ حدیث جو ہے وہ اس لیے ہم ظنی کہہ رہے ہیں اور ایسے کہہ رہے ہیں ویسے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ہمارے پاس جو ہے نا، اور بھائی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جو کلام ہے وہ براہ راست آپ نے سنا ہے مرزا صاحب سے، اس میں واہ واسطے موجود نہیں ہے، بالکل بالکل، وہ قطعی کیسے ہو گیا؟ اور دوسری بات جب روحانی یہ بھی خزائن ثابت تمہیں ہو مرزا جائے، صاحب لکھ کے دے کے گئے ہیں۔ ہاں شاہ صاحب دیکھیں جب یہ بات بھی ہمارے پاس ثبوت کے ساتھ موجود ہے کہ جو سورس ہے آپ کا جماعت احمدیہ کا جو شعبہ ہے ان چیزوں کو شائع کرنے والا، جب اس کے بارے میں ثبوت سے یہ بات ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ مرزا صاحب کی کتابوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ عبدالحکیم پٹیالوی کے اعلام کو نکال دیا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ وہ کنچنی گر پڑی، وہ کیسے کر کے وہ تھا نا، وہ بتائیں گے میر بھائی ہمیں، وہ میر بھائی بیوی کیسے گر ہے؟ پڑی، نہیں کنچنی بیوی گر پڑی، اچھا میر بھائی موجود ہے؟ وہ کنچنی والا کیسے اعلام ہے؟ شاہ میر بھائی ہوئے ہیں، تو وہ جو کنچنی امام دین کی کنچنی بیوی گری پڑی ایسے کر کے وہ اعلام ہے، امام دین کی کنچنی، اچھا اس کو ایک وقت میں نکال دیا، ایک وقت میں اس کو نکال دیا اور اس کی وجوہات تھیں، پھر دوبارہ اس کو شامل کر دیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں شاہ صاحب کہ یہ دیکھیں ان کے پاس جو لنک ہے، جو سورس ہے وہ کون ہے؟ جماعت کا جو شعبہ نشر و اشاعت ہے، جو کتابوں کو پبلش کر رہا ہے، جو ان کے وہ نظارت ہے، وہ ان کے پاس لنک ہے، وہ ان کا سورس ہے، ٹھیک ہے، اور اس سورس کے اوپر ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ اور اصل بات جو میں نے کی وہ پہلے میں نے کی ہے کہ مرزا صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہے براہ راست، جب مرزا صاحب کے اوپر جب وحی ہوتی تھی وہ آپ پاس بیٹھ کے سنتے تھے، وہ بھی تو آپ کے پاس سند سے پہنچی ہے۔ یا اسی ذیل میں آپ نے سوال کیا تھا نا انصر رضا کو بھی کہ بتائیں آپ کے پاس یقصون علیکم آیاتی کے تحت کون سا رسول آ کے آیتیں پڑھتا رہا ہے آپ کے اوپر؟ بالکل صحیح ہے۔ ہاں دیکھیں نا، اب اس آیت کے اندر دیکھیں مسئلہ اس کے اندر یہ جو آپ نے بات کی یہ پیدا ہو جاتا ہے شاہ صاحب کہ ان کے نزدیک، ان کے فہم کے مطابق اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس میرے رسول آئیں اور وہ تم پہ میری آیات کی تلاوت کریں، تو اس کا الٹ کیا ہوا کہ جس کے پاس رسول نہ آئیں اور رسول آ کے آیات کی تلاوت نہ، وہ کیا کرے؟ اس کا حل کہاں پہ ہے؟ اس کا حل نہیں ہے۔ یہ آپ نے پوچھا تھا انصر رضا سے تو اس کے بعد اس کا جواب نہیں آیا تھا کوئی بھی، وہ اصل میں آپ نے آؤٹ کہا تھا چلیے آف آپ سلیبس بتا دیں کوسچن تھا نا، کون سا رسول آ کے آپ کے اوپر آیات تلاوت کرتا رہا ہے، ذرا بتا دیں، نام بتا دیں اس رسول کا، تو وہاں پر یہ فیل ہو جاتے ہیں۔ بالکل زبردست، اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے۔ چلیں ہمیں دیکھیں، ہمیشہ صاحب ان کے ساتھ کسی بھی مناظرے کی ابتدائی گفتگو میں آنے سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس نیت کے ساتھ آ رہے ہیں گفتگو، اور وہ ان کے اینڈ پہ ایام بھی ہو گئی، وہ گھمانے کے لیے آئے تھے، گفتگو ہونی ہے نہیں ہونی، ڈیبیٹ ہونی ہے نہیں ہونی، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے، چونکہ ان کی نوعیت ایسے۔ لیکن
ہمیں اس بات کا ضرور یقین ہوتا ہے کہ جو بھی سیشن ہوگا اس کے اندر ان کے چہروں سے نقاب اتر جائیں گے، یہ ہمیں یقین ہوتا ہے. اور وہ الحمدللہ دیکھ لیں، ایک تو ان کے چہرے کا نقاب ان کی گھر کی خاتون نے اتروا دیا، جو پیچھے سے کہہ رہی تھی وہ آپ نے سن لیا، میں نے آپ کو سنوا. میں حیران ہوں. اچھا میں حیران اس بات پہ ہوں کہ عورتیں بیٹھ کے ساتھ کچھ لگی ہوئی یار. وہ کہہ رہی ہے، کہتا نہیں میں نے گھمانا ہے. اچھا اس سے نا ایک اور اور چیز بھی بڑی لجنا سائیکولوجیکلی چیز ایک آتی ہے سامنے کہ اس عورت کو میر سلیم پہ اعتماد نہیں تھا، یہ بات واضح ہے. کیونکہ اگر اعتماد ہوتا نا تو وہ وہاں سے وہ یہ بات نہ کہتی. یہ اس بات پہ ثبوت ہے کہ جو عورت بیٹھی بالکل ہوئی تھی اس کو میر سلیم کے اوپر اعتماد نہیں تھا. کیوں عبداللہ بھائی ایسے ہی ہے؟ بالکل بالکل. اور ایک اور بات ہے امتیاز بھائی، وہ اس کا شاگرد ہے عمران کالوں، وہ بھی اکثر مناظرہ جب کرتا ہے یا ڈیبیٹ وغیرہ گفتگو کرتا ہے، اس نے بھی خواتین اپنے ساتھ بٹھائی ہوتی ہیں. یعنی استاد اور شاگرد دونوں ایک جیسے ہی ہیں. یار چلو پانی شانی پلانے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا ساتھ. اب ہر کوئی امتیاز بھائی کی طرح تو نہیں ہے نا، مناظرے کے دوران کہتے ایک منٹ رکے میں پانی لے کے آیا. جی ون سیکنڈ. السلام علیکم امتیاز بھائی، کیسے ہو؟ وعلیکم جی السلام. وعلیکم السلام. جی بشیر بھائی. بھائی میرا ایکسپیرینس یہی ہے، جہے بھی احمدیاں نے میرے نال کوشش بھی کی بات کرنے کی، مینوں انہاں دی نیت دوروں نظر آ جاندی ہے، مینوں آواز آ جاندی ہے. جیسے میرا رائٹ، جیسے میرا بھائی ٹک ٹاک میں نس رہا ہے اگے پیچھے تے یوٹیوب، او دی نیت خراب ہے. او کوئی فیئر ڈسکشن، کوئی آنےسٹ ڈسکشن ان کی نیت میں نہیں ہے. ان کی نیت یہی ہے انو گماؤ، یہ اور رضی کی یہی، اور مرزا غلام احمد کی یہی it was his business plan also کہ اے نہیں کہ وہ کوئی گل کرنے آئے، کوئی چیز سمجھانے آئے، نہیں، صرف کسی کو گھمانے آئے ہیں، بس. اب اندازہ کریں آپ کے مناظرہ کی تعریف کسی بھی سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ سے پوچھ لے کہ مناظرے کے دوران اگر یہ چیز ثبوت کے ساتھ پتہ چل جائے کہ جو ایک فریق ہے وہ کہہ رہا ہے جی میں دوسرے کو گھمانے کے لیے آیا ہوں، تو اس کے بعد پھر کیا فیصلہ ہوتا ہے مناظرے کے بارے میں؟ اگر کوئی جج بیٹھا وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ تو بہرحال ایک تو ان کا عقیدہ الحمدللہ ریکارڈنگ میں آیا ان کی زبان سے، وہ جو کفر ہے وہ ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن جب ان کی زبان سے وہ کفر سامنے آتا ہے تو وہ اہم ہے. اور اس کے بعد ان کے ہاں کیا حیثیت ہے. دیکھیں آپ اندازہ کریں، شاہ صاحب لوگوں کو بتاتے ہیں جی 73 فرقوں والی حدیث، 73 فرقوں والی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. اور وہ آج کیا کہہ رہا تھا صحابہ کرام نے جو کچھ بھی کہا ہوا ہے، اگر مرزا غلام قادیانی ہے اس کے حوالے سے کوئی بات کرے گا تو مرزا صاحب کی بات آج وہ واضح کہہ کے گیا. یہ آج نہ اصولی باتیں بہت ساری وہ بندہ بیان کر کے گیا ہے. اور اسی طرح حدیث کے اوپر مرزا غلام قادیانی قاضی ہے، قرآن کے اوپر نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی قاضی ہے. تو بھائی پھر مرزا غلام قادیانی کا لٹریچر صرف کوٹ کرو، تم قرآن حدیث کی بات کیسے کر سکتے ہو جب اینڈ پہ قاضی وہ ہے؟ ایگزیکٹلی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے اوپر ترجیح مرزا قادیانی نے خود بھی دی ہوئی ہے کہ ایسی حدیثوں کو ہم جو ہیں وہ ردی میں ڈال دیتے ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے لفظ اس نے بولے ہیں کہ جو ہمارے پر جو قرآن اترا اور جو الہام ہمیں بتائے گئے جو قرآن اور ہماری وحی کے خلاف ہو، یہ اس کے خلاف ہو. اور اس کو میں نے بتایا قرآن کے خلاف نہیں بھئی، قرآن کے اپنے فہم کے خلاف وہ اس کو قرار دے رہا ہے. قرآن کے خلاف اگر ہوتی، اگر تو خلاف قرآن ہوتی تو بھئی تو 1400 سال کے اندر، جو 14 صدیوں کے اندر جو اتنے بڑے علماء آئے، محدثین آئے، شارحین آئے، وہ نہ بتاتے کہ یہ تو خلاف ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنے فہم کے خلاف، کہ قرآن سے اپنا ایک فہم بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں اصل میں اپنا ایک فہم لے کے آتے ہیں، اپنا ایک فہم گھر سے لے کے آتے ہیں، پہلے قرآن کے اوپر اس کو فٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو بنیاد بنا کے جناب رد کرتے ہیں احادیث صحیحہ کو. بہرحال الحمدللہ ہماری جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو، بھلے وہ ڈیبیٹ ہو کہ ہو، بھلے وہ اس گفتگو سے ہو، اور وہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ دیکھنے والے اس کا فیصلہ ضرور کریں گے. تو انشاءاللہ میرے خیال میں تھوڑا گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، چونکہ اسی مقصد کے لیے یہاں پہ حاضر ہوں. بلکہ میں تو
میرے خیال میں جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے نا، یہ ہماری پہلی یہ نا لائیو ہم نے کی ہے، کیونکہ درمیان میں ٹائم نہیں نکل پا رہا، تو لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے دوبارہ بھی جب بھی ٹائم ملے آپ اچھا سے یہاں گفتگو پر ہو۔ ایک آخری بات میں کر دوں، اس کے بعد جی وائنڈ جی اپ کیجیے گا. اب دیکھیں جی جی ہمیں تو وہ حوالہ جات بھی پتہ ہے نا جہاں پر مرزا قادیانی کے اپنے مرید یہ بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کو قرآن نہیں یاد تھا. ہم، مرزا صاحب کو قرآن کی بس موٹی موٹی صورتیں یاد تھیں، اور جب انہوں نے کوئی فہم لینا ہوتا تھا تو حفاظ کو بلا کے کہتے تھے کہ اس کے ریلیٹڈ کوئی آیت ہے تو لا کے دو. اب آپ سوچیں اس بات کو کہ یہ چیز جب ہمارے سامنے آ گئی لکھی ہوئی ان کے لٹریچر میں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پہلے تحریف کر دیتا تھا، اس کے بعد کہتا تھا قرآن میں دیکھو کوئی آیت ملتی جلتی ہے تو لاؤ مجھے دکھاؤ. تو تم نے ایسے ہی قرآن کو حجت بنایا یا اپنے افتراء کو؟ ٹھیک بات ہے، سوچیں کیسی جو بات آپ نے کہی ہے، یہی تو ان کا اصل منطق ہے، اور کیا ہے. بالکل ورنہ ٹھیک جب بات تک ہے، مرزا بالکل قادیانی اپنے وہ مطالعہ قرآن سے کرتا رہا تب تک حضرت عیسیٰ کو زندہ بھی مانتا رہا، تب تک مدعی نبوت پہ لعنت بھی بھیجتا رہا، تب تک اس کو مسلمہ کذاب کا بھائی بھی کہتا رہا. اور مسلمان کی تعریف جو اس نے قسم کھا کے اپنے لیے لکھی تھی، اس میں خود کو ہم مدعی نبوت نہیں ہیں اور مدعی نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے رہے ہیں. لیکن جب بات آ گئی اپنے دعوے کو گھڑنے کی، تو اس وقت کیا ہم، کیا؟ اس وقت الہام ڈالا اور الہام کی بنیاد پر پھر آیات ڈھونڈی 30. الہام پہلے آیا ازالہ امام والا 1891 والا، ٹھیک ہے کہ تو رنگین ہو کے آیا ہے، اس کے بعد 30 آیات ملی ہیں نا. اس سے پہلے وہ 30 آیات کیا قرآن میں موجود نہیں تھی؟ موجود تھی نا، وہی پڑھتے تھے نا 52 سال تک، اور وہاں سے نتیجہ کیا نکالتے تھے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت جس میں انصری کے ساتھ مسیح علیہ السلام کے حق میں پیشن گوئی ہے کہ دوبارہ آئیں گے، اور جب یہی بات پلٹنی تھی تو اسی کا ریفرنس حقیقت الوحی میں دے کے خود کو بنا دیا. دیکھیں نا کیسی بدبختی کا عالم ہے کہ ایک چیز جو لکھ رہے ہیں براہین احمدیہ میں، جو لکھنے سے پہلے یہ بات کا دعویٰ کیا گیا کہ علم القرآن، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے معارف سمجھا دیے گئے ہیں، اور جو علم مجھے جس لیول کا دیا گیا کسی کو دیا ہی نہیں اس امت میں اتنا، اس کے ہم، بیس کے اوپر براہین احمدیہ لکھی آپ نے. جو اللہ نے آپ کو سمجھائی تو ہم نے براہین احمدیہ لکھی. اب جب اپنی باری بالکل آئی ایسے ہی، تو انہی الہامات کو کوٹ کر کر کے ان کے مطلب بدلتے رہے. ایک ہی الہام لکھا ادھر اور وہاں سے ثابت کی یا عیسیٰ انی متوفی کا وہاں پر ثابت کی حیات، اور اسی کو حقیقت الوحی میں لکھا، اسی کا ریفرنس دیکھ کے خود کو وہ بنا دیا. تو اللہ ان سے ہمیں بچائے. اس کو تحریف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اچھا یہاں پہ نا ایک اور بھی بات ہے کہ وہ مرزا صاحب نے جو بات کی تھی نا کہ مجھے بارش کی طرح الہام ہوئے، اس لیے جو ہے نا میں اس عقیدے پہ مجھے نہ رہنے دیا گیا. اچھا یہاں پہ نا آپ کو ایک اور بات بھی عرض کر دوں، یہ بالکل انشاءاللہ اس کی کوئی بندہ تحقیق کر لے اس بات کی. دیکھیں مرزا صاحب نے 1890 کے آخر میں یا 1891 کے شروع میں، چونکہ یہ دونوں چیزیں ہی اسٹیبلش ہو جاتی ہیں، 90 کا آخر یا 91 کا شروع، وہاں پہ جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، اب ان کے رنگ میں ہو کے میں آیا ہوں. اچھا اب اس کا مطلب ہے وہ جو بھی بارش کی طرح الہام ان کو ہوئے تھے وہ 1890 سے پہلے کے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ یعنی 1890 کے آخر میں تو انہوں نے وہ اپنا تبدیلی کر لی نا، اور کیا کہا کہ تبدیلی میں نے کیا جو کہ مجھے الہام ہوا بارش کی طرح. اس کا مطلب جو بارش کی طرح الہام ہوئے تھے وہ 1890 کے آخر سے پہلے ہو چکے تھے، وہ کہاں ہیں؟ بارش کی طرح ہمیں صرف 5 دکھا دیں، وہ کہہ رہے ہیں بارش کی طرح ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کو کوئی چھوٹی موٹی بات بھی جو کوٹ اینڈ کوٹ جس کو وہ الہام کہتے تھے اس کو چھاپا کرتے تھے. تو لاؤ ذرا کوئی ثبوت کہ مرزا صاحب نے کوئی اپنا الہام 1890 کے اختتام سے پہلے چھاپا ہو جو ان کو ہوا تھا بارش کی طرح. کہاں ہیں وہ سارے الہام؟ اور نعوذ باللہ ان کا دعویٰ تو نبی ہونے کا ہے، اب ان کے اوپر دین کے حوالے سے جو الہامات ہو رہے تھے اس کو چھاپنا ان کا فرض تھا، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات چھاپا کرتے تھے، جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دی ہے کہ امام دین کی کنچنی بیوی گری پڑی ہے، یہ انہوں نے الہام چھاپا ہوا ہے. 2 استرے اور پتہ نہیں وہ 2 شیشیاں اور پلاتوس اتر اور کی وہ شیشی ساری چیزیں اور چھاپی 2 ہوئی ہیں. استرے، ہاں جی. ہاں ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں چھاپی ہوئی ہیں. وہ بارش کی طرح جو پھر الہام گئی، تھے وہ کدھر ہیں؟ ہاں بالکل، بیوی پھر گئی، پیٹ پھٹ گیا. ہاں وہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. جو بارش کی طرح الہام تھے وہ کدھر ہیں؟ وہ کہاں چھپے تھے؟ دکھاؤ ذرا ہمیں. تو اس کا مطلب وہ میرے امتیاز سامنے بھائی جھوٹ بارش بولا کی تھا. طرح الہام بھی نہیں، بارش کی طرح وحی کے الفاظ ہیں حقیقت الوحی کے اندر. ہاں بارش کی طرح جی جی وحی، وہ الہام سے تو ہاں آگے کی بات ہے. وہی تو جو انہوں نے جو ٹھیک ہے، حقیقت الوحی ہاں میں تو کام کیا. اور وہ کدھر ہے؟ ہاں کہاں وہی چھاپی تھی کدھر وہ؟ ہے وہ؟ ہاں ہاں
اب تمہیں لیکن معمور کیا گیا 1890 ہے. کا 1890 میں جب مرزا صاحب نے کتابیں لکھنی شروع کی، فتح اسلام، ازالہ اوہام، توضیح المرام، یہ 3 میں کتابیں آئیں. اس سے پیچھے آپ چلے جائیں، دکھائیں وہ کہاں پہ اعلام ہے. تو کوئی چلیں نہیں، انشاءاللہ جی، چونکہ ہم شاہ صاحب آپ نے مزید کچھ بات کرنی ہے کر لیں، پھر چلا اس کے بعد تھوڑا نہیں سا نہیں، بس موقع میں نے دیتے یہی ہیں کہنا سب تھا. کو ٹائم جزاک اللہ، دیتے ہیں. بہت شکریہ. بڑا ہی زبردست جو ہے وہ آج آپ نے مطلب یہ سیشن کیا ہے. آئی ووڈ لائک کہ اور بھی ایسے ہوتے رہیں. تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے دور میں بھی. آج میری بس یہی میں نے آپ کو اطلاع ہی دینی تھی ایک قسم کی کہ جی انصر جی. رضا صاحب سے دوبارہ ایک مناظرہ طے ہوا ہے حیات اچھا مسیح اور وفات مسیح اچھا کے اچھا، اوپر، اونلی قرآن. تو صحیح. آج میں نے ایک سوال ان کو کیا تھا تو اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. وہاں پہ کافی مربیان بیٹھے تھے، شاہد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے عمر عمار کی براڈ کاسٹ کے اوپر. سوال میں نے ان سے صرف چھوٹا سا کیا تھا، مختصر بتاتا ہوں. میں نے کہا تھا جی دیکھیں جی مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جب مسیح موعود آئے گا تو جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا. میں نے کہا یہ انہوں نے ایک حدیث سے لیا ید الحرب والی سے، حالانکہ جو رائج ہے وہ ید الجزیہ والی ہے. چلے میں ید الحرب کو بھی بطور گفتگو قبول کر لیتا ہوں. یادہ الحرب، یادہ الحرب. یدا الحرب، یدا الحرب یا یدا الجزیہ، وہ جو حدیث جی بخاری جی میں تو ید جی الجزیہ جی والی ہے کہ جی جزیہ جی. موقوف ہو جائے گا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم کہتے ہیں کہ جنگیں یا حرب موقوف ہو جائے گی تو سوال تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بعد بھی جنگیں تو جاری ہیں، بلکہ بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں. اور بہت ساری جنگیں ہم جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ وہ ہوئی ہی اسلام کے نام پر ہے. اسلاموفوبیا کو انٹروڈیوس ہی کروایا گیا ابھی دور حاضر میں. ٹھیک ہے، تو وہ جو حرب ہوئے ہیں، وہ جو جزیے ہوئے ہیں، وہ جو چیزیں ہیں ساری کی ساری وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں. اس کا جواب مجھے دے دیں کہ یا تو پھر ان حدیثوں کو آپ صحیح نہیں مانتے تھے. اب آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ مرزا صاحب نے خود استدلال کیا ہوا اس سے. ٹھیک ہے، تو پھر یہی ہوگا نا کہ جس مسیح موعود کا، جس آنے والے کا نبی اللہ کہہ کے پکارا تھا، اس نے جب آنا تھا اس کے بعد تو موقوف ہے. اس کا مطلب ہے وہ مسیح موعود تھا ہی نہیں. تو وہاں سے بات نکل کے کہتے ہیں آپ بنیاد پر آئیں، آپ پہلے میرے ساتھ اس پہ بات کریں. میں نے کہا میں اس پہ بات کرنے کو بھی تیار ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کریں جی. میں نے کہا چلیں جی کرتے ہیں پھر ان سے. بس یہ تھی. باقی جزاک اللہ، شکریہ اصل آپ نے میں یار موقع دیا. میں نے کئی دفعہ ابھی محسوس کیا وہ ابھی نا بہت زیادہ ہی ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے نا وہ بالکل فوری طور پہ اس کو لوز کر دیتے ہیں. تو اس سے کوئی کچھ ان سے بات کسی کی ہو نہیں پاتی. چلے دیکھتے ہیں امتیاز بھی کیا کہتے ہیں. ہم نے تو ان کے بس چہرے بے نقاب کرنے، وہی بات ہے. السلام علیکم اللہ امتیاز تعالیٰ. بھائی. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے وعلیکم امتیاز بھائی، بہت السلام شکریہ. ورحمۃ میرے اللہ. پاس 2 بج گئے ہیں تو امتیاز میں بھائی بھائی میں نے سحری کے لیے تھوڑا انتظام کروں گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بڑی خوشی ہوئی آپ کو جزاک دیکھ اللہ کے، شاہ آپ سے صاحب، مل بہت کے. شکریہ، بہت شکریہ. خوش رہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم. امتیاز بھائی میں نے پوچھنی تھی ایک بات پلیز. جی جی کیسر بھائی. امتیاز بھائی یہ بروز کیا ہوتا ہے؟ مختصر بتا دیں بس. مرزا صاحب کا بروز. جی ہاں اسی کا بروز جو ہے نا، ظاہر ہے اس نے یہ گیم نکالی ہے ساری. جی جی مرزا صاحب نے بروز یعنی اصل بات ہے کہ وہ جو نے عقیدہ دیا کہ اسے انہوں نے نام دیا رجعت بروزی. رجعت کہتے ہیں واپس آنا، اور بروزی ہو گیا بروزی کے بروزی طور پہ واپس آنا. اس کی وضاحت انہوں نے کی. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ مثال بھی دے کے وضاحت کی ہے کہ ایک فوت شدہ آدمی کی روح. میں آپ کو نا اس پیج کا باقاعدہ حوالہ بھی، کیا پتہ کسی نے پہلے نہ سنا ہو تو میں ان کے سامنے نا اس پیج کا حوالہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کے لیے اس میں کچھ وہ نہ رہ جائے. یہ والیوم 17 ہے. میرے بلاگ میں بھی ہیں، آپ صرف بروز سرچ کریں، سارے ریفرنسز آ جاتے ہیں. BURUZ. جی جزاک اللہ بھائی. اور میں صرف نا ان کو ایک حوالہ وہ پڑھ دیتا ہوں، اس میں انشاءاللہ وہ اس کا جو مرکزی خیال ہے نا وہ مرزا صاحب نے بیان کر دیا ہے. یہ جناب ہے روحانی خزائن کا صفحہ نمبر ہے جناب، یہ سوری والیوم نمبر ہے 17، صفحہ نمبر ہے 318. کتاب کا نام ہے تحفہ گولڈویہ. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں اس کے حاشیے میں سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس کا حاشیہ بڑا طویل حاشیہ لکھا ہوا ہے اور اس میں مرزا صاحب نے یہی سمجھائی ہے بات کہ یہ کیا ہوتی ہے بروز کی فلسفی. اب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ افسوس، میں اس کی 1 2 3 4 5 6 7 نیچے سے 7ویں لائن پڑھ رہا ہوں. روحانی خزائن والیوم 17 صفحہ نمبر 318. اچھا لکھتے ہیں کہ افسوس
عام لوگوں اس دوبارہ آنے کے عقیدہ کی فلسفی سے تو اب تک بے خبر پائے جاتے ہیں۔ عام تو عام، جو لوگ اس زمانہ میں علماء کہلاتے ہیں وہ بھی اس فلسفی سے بے خبر ہیں۔ اب کیسر بھائی سوالے کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں پہ یہ فلسفی سمجھانے چلے کہ فلسفی ہے کیا بروز والی۔ یوں تو اسلام کے تمام صوفی رجعت بروزی کے مسئلہ کے بڑے زور سے قائل ہیں۔ کہتے ہیں جو اسلام کے صوفی ہیں وہ کس کے قائل ہیں؟ رجعت بروزی۔ رجعت کہتے ہیں لوٹنا اور بروزی ہو گیا بروزی، اب آگے بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ اور بعض اولیاء کی نسبت مانتے ہیں کہ کسی پہلے ولی کی روح دوبارہ بروزی طور پہ اس میں آئی۔ اب یہ انہوں نے بتایا کہ ایک گزشتہ کسی آدمی کی روح کا ایک نئے بندے کے اندر آنا، یہ مرزا صاحب نے بتایا ہے۔ آگے وہ مثال دیکھ آپ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں، اب یہاں پہ نا آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار یہ تو مرزا صاحب صوفیاء کی بات کریں، ابھی آگے جا کے اس بات کی وہ تصدیق کریں گے کہ ہاں یہی جو صوفیاء کی بات یہ درست ہے۔ کہتے ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں کہ قریباً 100 برس کے بعد بایزید بسطامی کی روح دوبارہ بروزی طور پہ ابو الحسن خرقانی میں آ گئی۔ اب یہ دیکھ لیں، پہلے انہوں نے بتایا کیا کہ کسی گزشتہ کی روح نئے بندے میں آنا، آگے مثال دے کے بتا دیا کہ 100 سال کے بعد بایزید بسطامی کی روح کا ابو الحسن خرقانی میں آنا۔ اب یہاں تک یہ کسی کے ذہن میں اگر سوال تھا کہ یہ تو وہ صوفیاء کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اب آگے اس پہ وہ مہر لگائیں گے۔ کہتے ہیں لیکن باوجود اس مقبول مسلم عقیدہ کے، یعنی اس عقیدے کو وہ کیا قرار دے رہے ہیں؟ مقبول، ایکسیپٹڈ، مسلم، یعنی کہ بالکل ایگریڈ، اس کے اوپر کہتے ہیں کوئی اس کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں ہے، یہ اس طرح کا عقیدہ ہے۔ پھر بھی بعض نادان مسیح کے دوبارہ آنے کی نسبت رجعت بروزی کے قائل نہیں، جو قدیم سے سنت اللہ میں داخل ہے۔ یہ ایک اور بات بتا دی، وہ اپنے عقیدہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بروز والی واپسی ہے، کہتے ہیں یہ سنت اللہ میں داخل ہے۔ تو یہ کیسر بھائی آپ کے سوال کا مختصر جواب مرزا صاحب نے خود دیا کہ گزشتہ آدمی کی روح کا ایک دوسرے انسان میں آ جانا، یہ انہوں نے کہا کہ یہ بروز کی فلسفی ہوتی ہے۔ جی کیسر بھائی؟ تو مرزا صاحب کی جو اپنی روح تھی وہ پھر کدھر گئی اگر ان میں اس کی روح آ گئی؟ کیا وہ مکس ہو ہاں گئی؟ یہ میں بتا دیتا ہوں، یہی وجہ ہے، ٹھیک بات ہے آپ کی، ٹھیک بات، یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ تناسخ کا عقیدہ اور ہے، بروز کا عقیدہ اور ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تناسخ کے عقیدے میں یہ نہیں ہوتا کہ ملٹیپل روحیں ہوتی ہیں، بلکہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کے بعد جو روح ہے وہ نئے باڈی میں چلی گئی، ٹھیک ہے، اب اس باڈی میں وہ یہ کی روح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مرزا صاحب نے جو اپنا بروز کا یہ بتایا ہے نا، تو یہ وہ بتایا کہ جہاں میں بندے کے اندر روح ملٹیپل ہو جاتی ہے، یعنی کہ اب مرزا صاحب کے اندر مرزا صاحب کی روح بھی موجود ہے، اس کے بعد نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پہ یسوع کی روح سکونت رکھتی ہے، ان کے اپنے الفاظ ہے کوٹ اینڈ کوٹ، کہ میں کون ہوں کہ جس کی روح میں بروز کے طور پہ یسوع کی روح سکونت رکھتی ہے۔ یعنی یہ بھی آپ کو یہاں پہ تصدیق مل گئی کہ جو مرزا صاحب نے یہاں پہ بروز کا عقیدہ بتایا ہے نا، وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے بروز بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اگر اسی طریقے سے ان کا بنایا تو نعوذ باللہ مرزا صاحب نے اور بھی 2 بروز کے دعوے، ایک کیا دعویٰ کرشن کا اور ایک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اگر جس طریقے سے وہ بروز ان کا بنے ہیں اسی طرح ان کا بنے ہیں، تو ان کے اندر یہ کم از کم 4 روحیں بنتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ سارے کا سارا جناب یہ کفر ہے، اور یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ جی کیسر بھائی؟ جی بہت شکریہ۔ تو باقی بہت کچھ تھا، چلیں اب آپ جانے لگے ہیں، بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں اور نہیں کچھ پوچھتا، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ۔ بہت شکریہ انشاءاللہ موسٹ ویلکم۔ باقی بشیر ویڈیو بھائی میں آپ نے کی کوئی دیکھتا بات رہتا کرنی ہوں۔ ہے؟ جی کیسر بھائی ویلکم ویلکم۔ بشیر بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں بس السلام ہی کرنا آج کل۔ آپ بھی مجھے آپ بھی گھمائیں گے، میں نہیں گھمانا ہے۔ بشیر بھائی یہ آپ نے اپنے بلاگ میں لگا دینا ہے کہ یہ کاٹ آن کیمرہ، میں نہیں گھمانا ہے، اور پیچھے عورت کہتی ہے نس جانا۔ امتیاز بھائی لگتا بھی ہے بڑا ایکسپیرینس لوگوں کو گھمانا، صرف مذہب میں نہیں، گھمانے والا ہے۔ اور بھائی میں نے پوری زندگی ہاتھوں کے ساتھ کام کیا، پیسے کمائے حلال، تو میں نہیں کسی نے کدی گھمایا، لوگ ایسا کرتے نے، یہ ہے دنیا،
اللہ نے ہمیں بتایا تھا اس قسم کے لوگ ہی ہوئیں گے. تو جی بات میرے پاس یہی کامنٹس ہیں بھائی. جی جزاک اللہ خیر. کامل بھائی السلام علیکم، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کامل بھائی؟ وعلیکم السلام. اپنا امتیاز بھائی ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ اچھا امتیاز بھائی، ایک الحمدللہ. پہلے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو چور ہے نا وہ پکڑا گیا، لائیو پکڑا گیا. تو دوسرا جو ہے کہ سلیم میر کو یہ بھی نہیں پتا کہ اپنا یہ تفکیر کے معاملے میں ان کو نہیں پتا، ٹھیک ہے. وہ انہوں نے یہی بیان دے دیا کہ اگر کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی بات ہماری ٹکرا جائے تو ہم علماء کی یا امام ابو حنیفہ کی، امام بن حنبل کی لے لیں گے، تو ان کو چھوڑ دیں. ان کو بھی یہ بھی نہیں پتا، تو اس وجہ سے یہ بیچاری جو ہے نا پھنسی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ یہ معذور سے بننی ہے، اللہ ان کو ہدایت ہی دے. تو ابھی لوگوں نے دیکھا ہے جو ہے کہ یہ مطلب کہ ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ گھمانے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا گھمائیں گے کہ یہ خود گھومے ہوئے ہیں خود بخود نا. تو ابھی دیکھے سب نے دیکھا ہے. تو امتیاز بھائی یہ آپ کا ڈیبیٹ ہوگی آگے؟ ابھی یہ تقلید شخصی پہ آ کے جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ایک تو وہ مسئلہ ان کے لیے اب ذرا کھڑا ہو، اس کا خیر وہ اس کو ہم رکاوٹ نہیں بنائیں گے انشاءاللہ. یہ جو انہوں نے بات کی نا گھمانے والی، یہ گھمانے والی بات کا ذرا فیصلہ یہ تو کچھ ہونا چاہیے. یہ تو دیکھیں نا، یہ تو بددیانتی ہے کہ دیکھیں اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہم سحری کے بعد فجر کے بعد ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بندے کو اپنے کتنے کام ہو سکتے ہیں، بندہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے بیٹھے اور اگلا بندہ کہ میں تو آپ کو گھمانے کے لایا ہوں. اب اس سے بڑی کیا بددیانتی ہوگی؟ تو اس کا تو کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا. بہرحال کوئی نہیں مسئلہ انشاءاللہ. یہ اچھا ہے کہ ٹھیک ہے جناب. یہ اچھا ہے کہ اوکے بھائی، اوکے امتیاز بھائی، السلام علیکم. ٹھیک ہے کامل. جی السلام علیکم افضل بھائی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جناب اللہ کیسے ہیں؟ وبرکاتہ. الحمدللہ. اچھا، ایک تو میں نے دیر سے جوائن کیا، دوسرا میں نے مین اکاؤنٹ سے جوائن کیا اور اس سے مائک آتھورائز ہی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس اکاؤنٹ کو کل لائیو براڈ میں میسیو رپورٹنگ ہوئی اور وہ سسپینڈ یا اسٹرائک کی سچویشن میں، اور ایز اے ریزلٹ کہ فری اسپیچ کا جو انیشیٹو میں نے یہاں پہ شروع کیا تھا، وہ فری اسپیچ کا ریوارڈ یہ ہے کہ راجہ عبد المنان صاحب نے 10 دن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے میری براڈ کا. تو اس کے بعد جو کل سیشن چل رہا تھا اس میں انہوں نے کیا پتا آپ کہیں گے کہ 10 دن کے ماتم کا اعلان کیا ہے 10 دن کا بائیکاٹ کا، اور پھر ان لوگوں نے آ کے میسیو رپورٹنگ کی، اور اس رپورٹنگ کی وجہ سے میری براڈ پہ ہیٹ سپیچ کی اسٹرائک انہوں نے لگائی ہے. یا اندازہ کریں کہ ہیٹ سپیچ کی، اور اس کی وجہ راجہ صاحب نے جو مینشن کی وہ یہ تھی کہ پرسوں کی براڈ میں سیکر صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ حوالہ لوک سے پڑھا جس میں ایک فریسی نے انہیں انوائٹ کیا اور ایک خاتون آئیں، اور اس انسیڈنٹ کو جس طرح مرزا صاحب نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں الٹا کر کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ایک فحشہ خاتون کے گھر گئے، تو وہ حوالہ پڑھا تھا سیکر صاحب نے. تو راجہ صاحب نے یہ الزام لگایا کہ وہاں پہ مرزا صاحب کی بڑی تصدیق ہوئی ہے اس حوالے کے کانٹیکسٹ میں، جو کہ وہ حوالہ مرزا صاحب نے لکھا ہے اور تصدیق ہم کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کی اس ٹوسٹڈ لاجک سے تو انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے کہ ناؤ رائٹ ول بی بلاک بائی فار دس مینی ڈیز. بہرحال دیز آر ناٹ دا ایشوز، یہ اس سے بڑے میں آلریڈی فیس کر چکا ہوں. لیکن یہ اس لیے ریلیونٹ ہے کہ اندازہ کریں کہ فری سپیچ اور ہیومن رائٹس کا جو یہاں پہ چلایا گیا تھا نیریٹو، اس کا سمر یہ ہے کہ وہ لوگ اس وقت بائیکاٹ پہ اتر آئے ہیں اور میسیو رپورٹنگ پہ دوسرے لوگوں کا فری رائٹ ٹو فری سپیچ سلب کر رہے ہیں، اور سلب کر لیا ہے. دیٹ از دا فیکٹ. دس از ریلیونٹ نیوز ہیئر کہ ایک شخص جو آ کے آپ کو فری سپیچ پرووائڈ کرتا ہے، اپنے سر پہ بٹھاتا ہے، اپنی براڈ پہ آپ کے مربیوں کی لائن در لائن کھڑی کرتا ہے، اور اسے آپ کے وہ نیریٹو پہ جانے کے لیے تیار نہیں یا اپنا مذہب چینج کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ مذہب تو اس کا وہی ہے جو اس کا مذہب ہے. لیکن اس کے ریٹیلیشن کا لیول دیکھیں ان کا، کہ وہ بائیکاٹ بھی ایکٹیولی اناؤنس کر رہے ہیں شیم لیسلی آبویسلی، اور پھر جا کے اس کی براڈ کے اوپر آرگنائز طریقے سے رپورٹ کر کے اس کی رائٹ ٹو فری اسپیچ کو سلب بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آبویسلی آئی کین ناٹ لانچ براڈ فرام دیٹ اکاؤنٹ اینی مور.
تو یہ ہے امتیاز صاحب، ایک تو یہ آپ اس جماعت کا لو فار آل اور ہیٹرڈ فار نان کا جو میں پریکٹیکلی ڈسکور کر رہا ہوں، آپ کا تو علمی میدان ہے، آپ نے تو لائف سرو کیا پڑھتے ہوئے، اور میں نے اپنے 59.5 ایئر زندگی کے ضائع کیے ہیں دنیا کے پیچھے، دین سے، دینی علم سے، آبویسلی دینی علم سے، لیکن جب جاننے کا موقع ملا ہے تو یہ ہے میری جانکاری کہ دس از دا ٹرو احمدیت، دس از دا فیس، میں ڈسکور کر رہا ہوں آپ بیتی کے ذریعے، آپ اسے علمی راؤٹ سے ماشاءاللہ، تو مور پاور ٹو یو، ونڈرفل آپ کی ماشاءاللہ آج کی بھی براڈ اور ڈیولپمنٹس، اور کب کی ڈیٹ طے ہوئی ہے اور ٹائم؟ ڈیٹ اور ٹائم تو طے ہو گیا، لیکن اینڈ پہ وہ آپ اس کو دوبارہ اس کو پوری براڈ کو دیکھیے گا، وہ اینڈ جی پہ میں اصل میں دیکھا، پکڑے گئے میں وہ، آئی واز دیئر، ہاں ہاں، جی وہ میں اصل میں دوسرے دیکھیں اکاؤنٹ نا سے اس وقت موجود تھا. ہاں اب دیکھیں نا افضل بھائی، آپ مجھے خود بتائیں، آپ تو خود ماشاءاللہ اللہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ لوگوں کی بات کرواتے، یار یہ بات ہضم ہو سکتی ہے کسی کو کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں انہوں گھمانا ہے؟ مطلب ہی از ہیئر ٹو پلے گیمز، دیٹس واٹ اٹ پلے گیمز، انڈیکیٹس کہ دیکھیں نا گھمانا کا مطلب وہی ہے دین نا کے کہ پلے نام کے گیمز. اوپر. ہاں اب مجھے بتائیں کہ ایک دین کے اتنے سنجیدہ موضوع پہ جو آدمی کہتا ہے میں تو گیماں کھیلنا سے آیا ہوں، میں تو گھمانے واسطے آیا ہوں، اب بتائیں اس سے کوئی بات کرنے کا مقصد ہے کسی کا؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہم کریں گے بات، لیکن گھمانے والی بات کا بتائیں ذرا. اور یہ آپ نے یہ بھی دیکھ بالکل لیا صحیح. کہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ کے حوالے سے جو ہمارے بھائیوں کا نیریٹو تھا، اس نیریٹو کا درست ہونا بھی آج اینڈوز ہو گیا سب کے سامنے، بالکل کہ اگر ایبسولوٹلی، بلکہ میں نے ہاں کل کہ اگر یہ نائٹ بات رائڈر ہوسٹ ٹو صاحب ہوسٹ سے نہ بات، ہو رہی ہوتی. جی 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 میں نے کل نائٹ رائڈر صاحب سے بھی بات کی تھی اس ضمن میں، اور انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے جتنے بھی ڈیبیٹرز ہیں اکراس دا بورڈ، ہمیں ہوسٹ ہوسٹ کے علاوہ کوئی بھی ڈیبیٹ فارمل کنڈکٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس بالکل میں صحیح، ہماری اپنی ڈگنیٹی کا بھی ہے پہلو. بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیں نا جی آج جو جی انہوں نے السلام علیکم صورتحال امتیاز بھائی. کریٹ. اس نے جی 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 اس نے کہا کہ ڈبیٹ، کسی نے پوچھا اس سے نا ڈبیٹ تو ہوگی، کہتا ہے نہیں، جب بات ہی طے نہیں ہوئی تو پھر ڈبیٹ کیا ہوگی، جب تو وہ تقلید کا مسئلہ ہی نہیں ہمارا حل ہوا تو وہ نہیں کرے گا نا، وہ اسی پہ جائے گا واپس، وہ گھمانے پہ رہے گا جی. اب وہ گھمانے پہ رہے گا. اچھا عثمان بھائی دیکھیں، جتنا سفر آج طے ہو گیا ہے نا، سفر تو سارے طے ہو گیا ہے. دیکھیں ٹاپک پہ بھی طے ہو گیا، دعویٰ بھی پیش ہو گیا، جواب دعویٰ بھی آ گیا، مسلمات بھی آ گئے، تو کوئی بات نہیں، زندگی میں جب بھی کبھی آمنا سامنا ہوا باقی سب کچھ تو طے ہے، تو وہ تو دوبارہ ہارڈل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ادھر تھی بات شروع. ہاں اور جب بھی ان کا دل کرے گا یہ جو تقلید شخصی کی تعریف اور اس پہ اجماع کا دعویٰ کر کے گئے ہیں، اپنی براڈ پہ اس کا حوالہ پیش کر دے. اسی لیے یہ اصل میں نا عثمان بھائی اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ، یہ کسی اور کے بھولے میں ہے. اس کو یہ تھا کہ میں کو رینڈم سے ادھر کو بات کر دوں گا تو میں گھما لوں گا، اور بھائی تم خود گھوم کے جاؤ گے، اب تم باقی زندگی حوالہ تلاش کرو گے اس چیز کا جا کے کہ تم تقلید شخصی کی تعریف بھی کر گئے ہو، اس پہ اجماع کا دعویٰ بھی کر گئے ہو، اب وہ پیش کرو. علمی دنیا میں تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ایک بات کس پہ حوالہ پیش کر دیں. اسی لیے ہم نے الحمدللہ اجماع کے حوالے سے وہی بات کی جو بات ہمارے دین کے اندر موجود ہے، جو ہمارے علماء کی روایت میں موجود ہے. کیا ہے کہ یہ صرف نہیں کہ بندہ کو اجماع کا دعویٰ کر دے، جن چیزوں پہ اجماع ہوا ہے نا، ان چیزوں کے اوپر باقاعدہ اجماع کو نقل کیا گیا ہے کہ اس چیز کے اوپر اہل علم کا جو ہے وہ اجماع منعقد ہوا. اس کی میں نے مثال بھی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں میں حیات اور ان کے نزول پہ اجماع منعقد ہوا، تو وہ اجماع ہوا بھی ہے اور اس کو بطور اجماع ذکر بھی کیا گیا. تو اس طرح میں ثابت کر دے کہ تقلید شخصی بے اجماع ہے. اگر اس کو ایک زندگی اور بھی ملے نا تو تب بھی یہ تو ہم نے بتایا کہ یہ چیز تو وہ ہے کہ جو ائمہ اربعہ کے اپنے اقوال کے خلاف ہے. ائمہ اربعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اگر ہماری بات حدیث سے ٹکرا جاتی ہے تو ہماری بات کو چھوڑ دو، اور یہ کہہ رہے کہ لینی ہے، کہتا یہ تقلید اس پہ اجماع ہے. اور تقلید شخصی، اور وہ بھی وہ تقلید کے جہاں پہ حدیث کے خلاف تقلید کرنی ہے، اندازہ کریں ذرا اس کا کون قائل ہے. تو بہرحال عثمان بھائی کوئی نہیں مسئلہ، انشاءاللہ ہم محفل لگا کے بیٹھیں گے، جو ڈیٹ اور ٹائم طے ہوا ہے نا انشاءاللہ یہ محفل لگے گی اور بکیے ادھیڑے جائیں گے انشاءاللہ. ہاں علمی طور پہ انشاءاللہ بکیے ادھیڑے جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. آنا تو اس نے آنا نا، آپ تو بیٹھے ہاں رہے.
ہوسٹ ٹو बिल्कुल ہوسٹ ویسے बिल्कुल بھی ये तो ڈبیٹ بھی जनाब ہوسٹ ٹو ہوسٹ ہے. हाँ कहीं जाना तो है नहीं, हमने तो यहाँ पे आके ہاں बैठना ही है, यहाँ पे आके बैठेंगे भी, और अगर वो मौजूद हुआ तो उसको रिक्वेस्ट भी सेंड कर देंगे, वो जो इनवाइट सेंड करनी होती है. ہاں نہیں پوسٹر بھی अच्छा تو ये अच्छा لگنا हो, ہی ہے نا, پوسٹر بھی تو لگا ہی हाँ ہوگا نا बिल्कुल अच्छा کہ بھئی آج مناظرہ ہے. बिल्कुल 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 लगना है. और दूसरी बात यह है कि अच्छा मुझे नहीं पता था कि अपना इससे ना स्टूडियो से लैपटॉप से भी हो जाता होस्ट, तो मुझे इसका नहीं पता कि यहाँ से भी होस्ट हो जाता है, ये आसानी हो गई है, ہاں. वो मैंने आज ही डिस्कवर की है. کہتا ہے اگر میرے کسی ایک اصول کی خلاف ورزی ہو جائے نا تو میں وہ جگہ چھوڑ دیتا ہوں, میں وہ جگہ چھوڑتا ہوں, میں نے چھوڑ دیا اسی لیے. اصل میں وہ دیکھیں نا, اچھا یہ بھی چلے بات الحمدللہ, یہ بھی ہوسٹ کا ایک ہے کہ خود چھوڑ کے گیا, اور دوسری بات یہ ہے یہ لوگ اسی لیے اپنے ان نا غاروں سے نکلتے نہیں ہیں, اسی لیے برابری کے لیول پہ آگے بات نہیں کرتے. یہاں پہ دیکھیں دونوں کے پاس برابر کا کنٹرول ہے, دونوں کے پاس برابر کے رائٹس ہیں, یہاں پہ مزہ آتا ہے نا بات کرنے کا. بالکل تو بالکل انشاءاللہ بالکل. جی جن لوگوں نے بعد میں جوائن کیا ہے آپ اس کو دی ڈائیلاگ ود امتیاز پہ اور ہمارے عدنان رشید بھائی کے جو چینل ہے اس پہ انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں. اور ہماری سسٹر آئی ہیں, ان سے انشاءاللہ السلام دعا ہم کرتے ہیں, اس کے بعد آپ سے لیتے ہیں اجازت. سسٹر السلام علیکم. سسٹر آپ موجود ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وعلیکم خیال ہے السلام امتیاز ورحمۃ بھائی؟ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا الحمدللہ شکر ہے. الحمدللہ. یہ وہ دماغ اتنا گھوما ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اچھا آپ کا بھی گھما گیا. دیکھیں جی بات اتنی ہے کہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب کوئی انسان کہتا ہے کہ میں گھمانے آیا ہوں تو اس کی نیت کیا ہے, اس نے کس نیت کے اوپر ڈیبیٹ کرنا شروع کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اصلیت کے نام سے کوئی فیکٹ نہیں ہے. وہ ادھر کرنے آیا ہے 2 نمبری, وہ ادھر کرنے آیا ہے گھمانے. کا مطلب یہ ہے اس کا جو ڈیپ بدنیتی ڈاؤن جی بدنیتی. بدنیتی, مطلب اس نے ڈیبیٹ کی جو نیت کر کے وہ جو ادھر آیا تھا نا, اس کی نیت یہ تھی کہ میں نے فراڈ کرنا ہے, بے ایمانی کرنی ہے, میں نے کوئی بات جو ہے نا وہ صفائی سے پیش نہیں کرنی اور نہ ہی میں نے کرنے دینی ہے. دوسری بات یہ جو اس نے گھمانے کا ورڈ یوز کیا نا, جماعت احمدیہ میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جو لا علم احمدی ہیں ان کو کیا کرتے ہیں, گھماتے ہیں گھماتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اس ایک جملے میں ساری اصلیت کھول کے رکھ دی ہے کہ وہ یہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں جو ایکس احمدی ہیں, آپ ان کو اکٹھا کریں, آپ ان کو الگ الگ کمروں میں بند کریں اور ان کو پوچھیں سوالات کہ جی سب کیا کہیں گے, ہم لٹریچر سے نا واقفیت رکھتے, ہمیں لٹریچر کا بالکل نہیں پتا, جو انہوں نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہم نے اس کو سچ سمجھ لیا اطاعت کی صورت میں اور بات ختم ہوگی. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ ایک آپ انسان کو نا, آپ ایک احمدی کو پکڑ لیں اور اپنے آپ کا جو لٹریچر ہے نا اس کو کھول کے بتا دیں کہ یہ اصلیت ہے. ٹھیک ہے, بات تو پھر مزے کی یہ ہے, بات تو تب بنے نا کہ جب آپ کے اندر اتنا دم خم ہو کہ آپ اپنی اصلیت بتائیں اور پھر لوگ جماعت میں آئیں. اصلیت بتائیں کہ کیا کیا مرزا غلام قادیانی صاحب نے اپنی لٹریچر میں بتایا ہے یا لکھا ہے جو بھی, ٹھیک ہے نا, اور وہ بتانے کے بعد دم تو یہ کہ وہ بتائیں اور بتانے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ بندہ پھر جماعت احمدیہ میں آتا ہے کہ نہیں. کیونکہ ایک ایکس قادیانی ہوں, میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جو بھی بندہ جو ہے وہ قادیانیت کا لٹریچر پڑھ لے گا وہ کبھی بھی قادیانی نہیں رہ سکتا, وہ کبھی احمدی رہ نہیں سکتا, وہ کیا ہو جائے گا, ایکس قادیانی اور ایکس احمدی. تو جو یہ سلیم میر صاحب فرما کے گئے ہیں نا گھمانے والی بات, وہ یہ ہے کہ یہ ان کا سلسلہ چلا آ رہا ہے مرزا غلام قادیانی صاحب سے. اس نے صرف آج تک اپنے پیروکاروں کو گھمایا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ گھماتا اتنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا, بلکہ آپ نے تو اکثر نوٹ کیا ہوگا, آپ کا تو ان کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہے امتیاز بھائی, آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں جی حوالہ 2 صفحے پہلے پڑھو اور 2 صفحے بعد پڑھو. میں نے اس دن سوچا, میں اس دن پتہ نہیں کسی اپنے مسلمان بھائی کی براڈ پہ تھی, میں نے ان کو کہا کہ یہ جو یہ کہتے ہیں نا 2 صفحے پہلے پڑھو اور 2 صفحے بعد میں پڑھو,
اس کا مطلب ہے کہ ان کو یقین کامل ہوتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کے جو بیانات ہیں وہ 2 صفحے بعد بدل جائیں گے، کیونکہ ان کے بیانات میں اتنا تناقض پایا جاتا ہے کہ ان کو پکا یقین ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے 2 صفحے بعد وہ بات بالکل اپوزٹ بات کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ساری ان کی اصلیت ہے نا، وہ آپ کو میں کیا بتاؤں، یہ ہوتا ہے. اور ابھی یہ جیسے ہمارے بڑے پیارے افضل بھائی ہیں ماشاءاللہ، ان کے ساتھ انٹریکشن روزانہ ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کی ایک وقت میں تھا کہ یہ سارے احمدیوں نے ان کی تصویریں لگائی تھی کہ یہ ماشاءاللہ فری اسپیچ کے علم بردار ہیں، اور اب دیکھیں جب انہوں نے سچ کو سچ کہنا شروع کیا ہے تو اب یہ سب کو یہ قابل قبول نہیں رہے. تو بھائی بس جو سوال پوچھنا شروع کر دے نا ان سے جماعت احمدیہ سے، بس وہ پھر جو ہے نا یہ اس کو بلیک لسٹ میں شامل کر دیتے. جی امتیاز بھائی، باقی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ ہمیشہ میری دعاؤں میں ہیں. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ جو اس بندے کی جو سپیکر آن رہ گیا، ان میوٹ ہو گیا مائک، اور جو اس کی اصلیت باہر آئی ہے نا، اب سمجھنے والوں کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ جو انسان ادھر ڈیبیٹ کرنے کے لیے آیا ہی تھا تو اس کی نیت میں یہ تھا کہ میں نے گھمانا ہے، میں نے گھمانا ہے، گھمانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا. ایک ایک ٹاپک کر کے یہ لوگ گھماتے رہتے ہیں، کبھی پہلے فرقے کی بات کر لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں. پر ان کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ سب کو ہم گھماتے رہیں اور کسی کا بھی دھیان مرزا غلام قادیانی صاحب کے لٹریچر کے اوپر نہ جائے، کیونکہ وہ لٹریچر جب سامنے آ گیا نا تو بس. اور اب اس میں بھی کتنا گھماتے ہیں، یہ لاسٹ بات ہے، پتہ نہیں آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے کہ نہیں. اب اس میں بھی کیا گھماتے ہیں امتیاز بھائی کہ دیکھیں، کہتے ہیں جی کہ وہ لٹریچر جو ہے ہمیں پاکستان میں اشاعت کرنے کی اگر اجازت ہو جاتی، پورا پاکستان جو ہے وہ احمدی ہو جاتا، ٹھیک ہے، قادیانی ہو جاتا. ٹھیک ہے، اب وہی لٹریچر ایم ٹی اے پہ نہیں پڑھایا جاتا. اب یہاں پہ جتنے بھی ان کے مربیان ہیں جو کہ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں کہتے کہ آتھرائزڈ مربیان ہیں، کیونکہ آج کوئی بھی اگر کلیم کر دے نا کہ میں آتھرائزڈ اوتھینٹک مربی ہوں تو پھر اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہوں گے اس کی ذمہ دار ہوگی جماعت احمدیہ. اس لیے وہ کسی کو کہتی ہی نہیں ہے کہ تم آتھرائزڈ اور اوتھینٹک ہو. ٹھیک ہے نا. تو اب جتنے بھی یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ صرف کیا کر رہے ہوتے ہیں، گفٹنگ کے چکر میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور کیوں نہیں پڑھتے کتابیں کھولتے، کیوں نہیں پڑھتے. ایک ہماری ایک صفیہ سسٹر انہوں نے کتابیں پڑھنا شروع کی تھی، ان کی براڈ بند کروا دی. کیوں نہیں پڑھتے کتابیں؟ کھولیں نا ادھر کتابیں، تک کتابیں کھول کے تبلیغ کریں، بتائیں لوگوں کو مرزا غلام قادیانی صاحب نے کتنی کتنی باتیں کی ہوئی ہیں، کیا کیا باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. بلائیں ان کو، عیسائیوں کو بتائیں کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کا آپ ذکر وہ کر رہے ہو انتظار، وہ تو آ کے چلے بھی گئے. ہندوؤں کو بلائیں، کرشنا کا انتظار. ہاں نہیں آ کے چلے نہیں گئے، جو گالیاں نکالی ہیں مرزا صاحب گالی، ہاں جی. اور پھر جو وہ جو گالیاں بتائیں، اور پھر جو نقل کفر نباشد جو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ بولتے ہوئے بھی مجھے آ رہا ہے کہ وہ تیل ملواتے ہیں، اور وہ سارا وہ لفظ میں نے اسکپ کر دیا، آپ پتہ ہے آپ کو. تو وہ یہ والی ساری باتیں بتائیں نا جی. تو بھائی یہ جو آج سلیم میر نے کیا ہے وہ اس نے اپنا آپ دکھایا، اور یہ پورے جماعت احمدیہ کا موقف ہے کہ گھمانا ہے ہم نے. صرف ہر 6 مہینے بعد ہمیں گھماتے ہیں کہ جی جنگ ہونے، ہم گھماتے تھے جنگ ہونے والی ہے، لو جی سب دالیں خرید لو، سب یہ کر لو، دالیں خرید لو، پانی خرید لو. اور یقین کریں امتیاز بھائی یہ بتاتے ہوئے ابھی تو اب شرم آتی ہے، یقین کریں اتنا سٹاک جمع کرتے تھے، اور پھر بعد میں جنگ نہیں ہوئی، لو جی یہ سارا کا سارا سٹاک جو ہے نا ادھر دے دو، جدھر انہوں نے ہمیں کہنا کہ ادھر رکھو، ہم ادھر رکھ آتے تھے. اچھا یہ جی یہ ان کی یہ ہیومینٹی فرسٹ جو ان کی ہے وہ اس کے حساب سے اس کے کھاتے میں ڈلوا دیتے ہیں نا پھر کہ جی ادھر اس جگہ پہ چھوڑو، اور سارے کے سارے لوگ سارا سامان نکال کے ادھر چھوڑاتے تھے. نہ اتنا خرچہ ہوا کیا بتاؤں میں آپ کو، تب تو دکھ ہوتا ہے. امتیاز بھی وہ کلپ فارورڈ کر دیجیے گا، پھر ہم تھوڑی دیر بعد اس کو گھمائیں گے. پھر ہم بھی گھمائیں گے نا، ہمارے پاس بھی گھمانے کے لیے بہت کچھ ہونا چاہیے. اچھا سسٹر، آپ کی بات پہ میں ایک بات ضرور ایڈ کر دوں ان دی اینڈ. جی بھائی، کہ جو پیاری بہن آپ نے سارا نقشہ دیکھا پچھلے 2-3 مہینے میں، اور اس وقت جہاں پہ بات پہنچی ہے، دیکھیں انسانیت کا حق، انسانوں کے بیسک جو حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس، اس میں فریڈم آف سپیچ جو کہ ہمارا فیلڈ ہے، اور ہیومن رائٹس،
جو ہماری ڈومین میں آتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کہ لوگوں کی رسپیکٹ کرنا، ان کے اکابرین کی رسپیکٹ کرنا، ان کے عزیز و اقارب اہل و عیال، ان کے فیملی ممبران، ان کی عزت آبرو کا لحاظ رکھنا. میری بہن آپ خود گواہ ہیں اس بات کی کہ جب سے میں آیا ہوں ان پرنسپلز کو میں نے ایبسولوٹلی اپہولڈ کیا ہے، اور اوور ویلمنگ احمدی جماعت کے لوگ بھی یہاں سوشل میڈیا پہ اس بات کے خود گواہ ہے. آج کے دن تک بھی ایک بھی میرا ریٹن اور سپوکن ورڈ نہیں ہے مرزا صاحب کی تضییق میں، ایک بھی میرا ورڈ نہیں ہے کسی احمدی کی ڈائریکٹ گالی گلوچ میں. تو اس بندے کے ساتھ میں ایک فلسافیکل یہ پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں. میری ذات کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میرے 60 کے قریب اکاؤنٹ ٹویٹر کے اوپر سسپینڈ ہوئے، تو اس لیے یہ چیزیں نہیں میٹر کرتی، کیونکہ آئی نو ہاؤ ٹو ورک اراؤنڈ دس کائنڈ آف اسٹف. تو اس لیے یہ میٹر نہیں کرتا. اگین میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے جو فلسافیکل پوائنٹ ہے، اس کے پیچھے جو سبق ہے، اس کے پیچھے جو گہرا فینامینن چل رہا ہے، اس کے اوپر نظر ڈالیں جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنے لگا ہوں یہاں پہ. امیجن کریں کہ جماعت احمدیہ پاکستان میں رول کر رہی ہوتی آج، تو ان کے نیچے ان کا لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کی جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے وہ کیسے ہم ریسیو کر رہے ہوتے. یہ اس شخص کی آج کی 12 گھنٹے کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس نے ان کے رائٹ ٹو فری سپیچ کو برے ترین، کل موسیٰ صاحب کو میں نے عزت اور احترام سے ہمیشہ اس بندے کی عزت کی ہے، مائک بھی آفر کیا، ایکول اپرچونٹی بھی سیکر صاحب کے ساتھ پرووائڈ کی. جاتے ہوئے سیکر صاحب نے ایک مرزا صاحب کا الہام پڑھا. امتیاز صاحب ذرا غور کیجئے گا، اپنے نبی کا الہام پڑھنے پر سیکر صاحب کو گندی گالیاں دی اور ساتھ مجھے بھی گالیاں دے گیا. اب یہ ہے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کا عملی نمونہ جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور فری سپیچ کے ضمن میں راجہ عطاء المنان صاحب نے کہا کہ 10 دن بائیکاٹ کریں افضل وڑائج کا. یہ لوگ آئے کل میری اس براڈ میں، انہوں نے میسو رپورٹ کر کے میرے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کروا دیا. اب یہ ہے ان کا وہ عملی نمونہ کہ جو ہم فیس کرتے اگر یہ پاکستان میں میجارٹی ان کی رول کر رہی ہوتی اس وقت. سسٹر یہ ہے، آپ دیکھیں ذرا کہ بات کدھر جاتی ہے. یعنی اگر ہم ان کے رحم و کرم پہ ہوں کسی سوسائٹی میں تو ہمارے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے. حقیقتاً کل کی میری براڈ میں جو میں نے فیس کیا ہے، دیٹ از ایبسولوٹلی، یہ ایک انتہائی، میں انگلش کا لفظ استعمال نہیں کرتا کیونکہ وہ آئی پک کر لیتی ہے، یہ ایک انتہائی دہشت گردانہ رویہ تھا جو میرے ساتھ کل کی میری اپنی براڈ میں ان لوگوں نے آ کے روا رکھا. اور جو میں نے خود دیکھا ہے، کوئی بھی بندہ اس کی ریکارڈنگ دیکھے تو خود اس کے لیے واضح ہو جائے گا. میرے لیے سبق اس میں کیا ہے؟ میرے لیے سبق یہ ہے کہ یہ احمدیت اول تو کوئی پڑھ کے آج تک احمدی ہوا نہیں، کیونکہ جب سے میں نے یہ چیلنج کرنا شروع کیا. افضل بھائی آپ کی آواز بریک ہوئی ہے. کوئی چیپٹر پڑھ کے یا کوئی پیج پڑھ کے یا کوئی پیسج پڑھ کے، تو میں تو ابھی تک اس تلاش میں ہوں کہ کوئی احمدی مجھے ملے اور مجھے بھی وہ تبلیغ کرے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ خود پڑھ کے احمدی ہوئے. اول تو یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو میں نے ان کا ڈسمینٹل کیا ہے، and I will keep on doing that. تو اگین امتیاز بھائی میں ایک کنٹرڈکشن ان کی یہاں پہ ٹیبل کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ان کے پاس اختیار ہو، ابھی تو اختیار نہیں ہے، تو انسانی حقوق دوسروں کے سلب کرنے کے اوپر اس کا عملی نمونہ بھی پیش کر رہے ہیں. راجہ صاحب ایک کو بلاک کرتے ہیں، دوسرے کو کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور تیسرے کو کال کر کے کہتے ہیں تمہارا جو بلاکیڈ ہے وہ ختم کرتے ہیں. یعنی میں نام نہیں لے رہا، اس وقت آپ کے سامنے آ جائے گا. یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی عملی جو سیاست ہے وہ راجہ عطاء المنان صاحب مذہب کے نام کے اوپر ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کر رہے ہیں ہمارے درمیان. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. آپ تصور کریں کہ ایک شخص کو دین کے نام کے اوپر ان براڈز میں آتا ہے احمدی، اور بظاہر اپنے دین کا نیریٹو چلا رہا ہے، وہ سیاست کر رہا ہے ہمارے درمیان کہ ہمیں ڈیوائڈ اور رول کر رہا ہے. کبھی ایک کو بلاک کرتا ہے، کبھی دوسرے کو بین کرتا ہے، کبھی تیسرے کو پابندیاں لگاتا ہے. یہ ہے ان کا طرز عمل دین کے نام کے اوپر. آئی ڈونٹ نو وٹ یو کال اٹ، لیکن بہت ہی ایک بھیانک سا دھندا ہے جو چل رہا ہے. تو اللہ بچائے. مجاہدہ بہن اگین اللہ کی رحمت ہے پاکستان کے اوپر کہ ان لوگوں کو اس طرح کی فری ہینڈ نہیں مل سکا اور معاشرے میں اس طرح کی پینیٹریشن نہیں مل سکی. تھینک یو. دیکھیں افضل بھائی، دیکھیں آپ، میں روزانہ ہی تقریباً آپ کی براڈ پہ
اوپر نہیں آتی تو نیچے بیٹھی رہتی ہوں، میں سنتی ہوں. آپ بہت انصاف سے دونوں کو ٹائم دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی اور احمدیوں کو بھی، ٹھیک ہے نا، اور کسی طرح کی بھی، بلکہ آپ کوئی بھی غلط الفاظ بھی یوز کرنے نہیں دیتے. بہت اسٹرکٹ آپ کی اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. دوسری بات ہے کہ ان کا جو یہ کوٹ ہے نا، یہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نن نہیں ہے، ان کا کوٹ ہے ہیٹریڈ فار آل لو فار نن، ٹھیک ہے جی. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ ایک براڈ ہے. ابھی اگر امتیاز بھائی بھی یہ سارے جتنے بھائی سن رہے ہیں، دیکھیں آپ یہ دیکھیں، اگر آپ نے ان کا انصاف چیک کرنا ہے نا، آپ ان کی براڈ کے اوپر چلے جائیں. ایک براڈ کا جو ان کے پر اختیار ہوتا ہے نا، یہ ادھر اتنی زیادہ بے انصافی کرتی ہیں اور یہ انصاف سے کام نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہمیں گھماتے رہتے ہیں. ابھی جیسے ابھی ان کے سلیم میر صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک براڈ کے اوپر وہ انصاف سے، جدھر ان کا پورے کا پورا اختیار ہوتا ہے، وہ ادھر اتنی بے انصافی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ان کو کسی وقت یہ چیز موقع مل جائے، یہ تو مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ان کا وہ حال کر دیں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں. یہ تو سارا ظلم کریں گے. یہ جتنے یہ نظر آتے ہیں نا، یہ اس طرح کے ہیں نہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں مسلمان بہنیں ان کی براڈ کے اوپر چلے جائیں تو یہ کیسے ٹھٹا مذاق کرتے ہیں. اچھا احمدی صاحب نیچے موجود ہیں، لیکن اگر وہ کہہ رہے تھے کہ شاید میری کال لے لی جائے، یہ امتیاز بھائی بہتر سمجھتے ہیں. لیکن اب احمدی صاحب، اور اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ ابھی پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی بتایا تھا انصر رضا صاحب کا. تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی، ادھر راجہ طاول منان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ احمدی صاحب کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو بھی بیٹھا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ ان کی جرت نہیں ہوتی کہ انصر رضا صاحب کو روک دیں اور کہیں جی کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے، آپ نے مسلمان خواتین کو نیچے اتارا، ان کی تذلیل کی ہے، غلط کیا آپ نے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی. تو یہی ان کی باتیں ہیں، یہ ان کے یہ ایک دوسرے کی وہ بالکل جو ہے نا اطاعت گزاری کرتے رہتے ہیں. ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ غلط کو غلط کہہ سکیں، کیونکہ یہ غلام نیچر ہے نا، غلام فطرت ہے ان کی. اور باقی میں افضل بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا یہ ماننا ہے، جب سے میں یہ قادیانیت سے نکلی ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ جتنے بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ لوگ نظر آتے ہیں نا، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی نئے قادیانی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل غلط ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جوگ در جوگ نکل رہے ہیں، پر اگر کوئی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ بات نہیں مانتی. وہ ان کا ہی کوئی ایک پروپوگنڈا ہوتا ہے یا کوئی ایجنٹ ہوتے ہیں انہی کے. آپ کے سامنے بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں پچھلے دنوں میں، 3-4 دن نمودار ہوئے ہیں اچانک ہی، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی ساری کی ساری جو ہے نا، ان کی خود ساختہ پلاننگ ہے، اور یہ صرف گھمانے کے لیے، جیسے ابھی سلیم میر صاحب نے کہا بھی ہے، گھمانے آئے ہیں. جی سسٹر عثمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. سسٹر یہ امجاد بھائی نے فنش کرنا ہے تو جی ٹھیک ہے جی، میری بہت بہت شکریہ. میں تو بول رہی تھی جزاک اللہ جی. نہیں امتیاز انشاءاللہ بھائی آپ کی بات ہوگی سے مکمل. جی میرے بھائی بالکل مکمل ہو گئی ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. میں انشاءاللہ چونکہ صرف آپ نے جو ذکر کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کے آگے جو پٹی آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ پٹی خود سے اتارنے کی توفیق دے دیں، چونکہ جب تک خود انسان کوشش نہیں کرتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا رستہ دکھائیں. یہ صرف میں 1-2 حوالے پڑھ دیتا ہوں. یہ روحانی خزائن کی جلد 18 کا صفحہ نمبر 220 ہے. کہتے ہیں کہ مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کو مسیح علیہ السلام پہ فضیلت ہے، اور اس کی وجوہات کیا فضیلت کی؟ ایک، وہ شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پہ عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا. اب یہاں پہ نا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو مرزا صاحب بات کریں گے نا، یہ بات کس کی کر رہے ہیں؟ اسلام کے عیسیٰ علیہ السلام کی یا بائبل کے کسی فرضی مسیح کی؟ یہ آپ نے بات نوٹ کرنی. اب دیکھ ذرا پڑھتے جائیے گا. آپ کہتے ہیں کہ یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی. آپ آگے دیکھیں، یہ ثبوت ہے.
اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حضور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔ اب مجھے بتائیں ذرا کہ اب وہ کون سی ہستی ہے؟ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو عقل اور شعور کے ساتھ باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ غور کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کون سی دو ہستیاں ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے اور ایک ہستی کو حضور کہا گیا ہے اور دوسری کو نہیں کہا گیا؟ وہ کون ہے؟ وہ کسی بائبل کی فگر کی بات ہو رہی ہے؟ بھئی اگر بائبل کی بات ہو پھر دونوں کو بائبل میں لے کے جاؤ۔ بائبل میں تو دونوں میں سے کسی کو حضور نہیں کہا گیا۔ تو بات ہو رہی ہے اس لٹریچر کی، اس سورس کی جہاں پہ ایک کو حضور کہا دوسرے کو نہیں کہا۔ اب وہ سورس وہ قرآن ہے، ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روک دیا۔ اب اگر یہ قصے جھوٹے تھے مرزا صاحب کے مطابق، جیسے جماعت کے لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے کہ نہیں وہ تو بائبل کے جھوٹے قصے تھے، اگر یہ قصے جھوٹے تھے، آپ ذرا بات پہ غور کیجئے گا، جھوٹے قصے کیسے اللہ کو روک سکتے تھے؟ بتائیں ذرا۔ یہ آپ نے دو باتوں پہ غور کرنا ہے۔ اس ہستی کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو قرآن میں حضور نہیں کہا اور یحییٰ علیہ السلام کو حضور کہا، اور اس ہستی کی بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کا لقب دیں۔ اچھا، یہاں پہ لوگوں کو دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ وہ فلاں نے یہ کہا، ڈمکان نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ ہمیں دکھاؤ ذرا کس نے یہ کہا۔ جو اصل سوال ہے، کس نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں حضور اس لیے نہیں کہا گیا چونکہ کنجریوں سے تیل ملوانا، نعوذ باللہ من ذالک، اور شراب پینا، یہ ان کے بارے میں دو چیزیں تھیں۔ کس نے کہا یہ؟ تو آپ لوگ یہاں پھر وہ گھمانے والی بات آ جاتی ہے نا کہ جی فلاں نے یہ کہا، فلاں۔ بھائی ہمارا یہ سوال ہے، جو مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہے کس نے کہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں اللہ نے حضور اس لیے نہیں کہا کہ یہ دو قصے تھے؟ یہ بات کس نے کی ہے؟ اور اگر جیسے آپ جھوٹ بولتے لوگوں میں، جی مرزا صاحب تو بائبل کی فردی مسیح کی بات کر رہے تھے، فلانا نمکانا، تو اللہ کو کیسے روک دیا انہوں نے؟ بائبل کے جھوٹے کسے اللہ کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو اس حوالے سے صرف ایک بات ثابت کی ہے۔ کیا بات ثابت کی ہے؟ کہ یہ مرزا ابھی صرف ایک حوالہ ہے بائی دا وے۔ میں تو بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی یہ جماعت قادیان کا، مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ ذاتی عقیدہ ہے، ذاتی عقیدہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مرزا صاحب کا ذاتی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عقیدہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے سچے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے اور ان کے یہ تعلقات تھے کنجریوں کے ساتھ۔ یہ ان کا ذاتی عقیدہ ہے۔ اگر جماعت احمدیہ سمجھتی ہے کہ غلط ہے تو کرو ڈیبیٹ، لاؤ کسی مربی کو، کرتے ہیں اس پہ ہم ڈیبیٹ۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب نے اس قصے پہ حاشیہ آرائی کس طرح کی ہے۔ یعنی ایک تو آپ کو بتایا کہ قصہ کس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اب ذرا دیکھیے گا کہ اس کے بارے میں حاشیہ آرائی دیکھیے ذرا، ملفوظات کی تیسری جلد کا صفحہ نمبر 289۔ مسیح کو کیا ہوا؟ انجیل نازل ہو رہی ہے، کنجری سے تیل ملوا رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل ایمان کا دل پھٹ نہیں جاتا اس کو پڑھ کے؟ بتاؤ ذرا، آگے چلیں ذرا۔ اب دیکھیں یہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ آپ جی حوالوں کے اوپر نا مرزا صاحب کے حوالے پڑھ کے حاشیہ آرائی کرتے ہیں۔ مرزا صاحب نے جو حاشیہ آرائی کی اس قصے پہ، ذرا سنیں وہ، یہ دیکھیں ذرا، والیوم نمبر 9 کا پیج نمبر 448، یعنی اس قصے پہ اب مرزا صاحب حاشیہ آرائی کر کے اس کو پیش کریں گے۔ دیکھ ذرا چیک حاشیہ آرائی کو۔ کہتے ہیں ایک زانیہ عورت کو یہ موقع دیتا کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں ننگے سر اس سے مل کے بیٹھتی اور نہایت ناز اور نخرہ سے اس کے پاؤں پہ اپنے بال ملتی۔ اب حاشیے دیکھیں ذرا۔ اور حرام کاری کے عطر سے اس کے سر پہ مالش کرتی۔ اگر یسوع کا دل بد خیالات سے پاک ہوتا، اب دیکھ لیں ذرا، کہتے اگر پاک ہوتا، یعنی کیا مطلب؟ پاک نہیں ہے تو وہ ایک کسبی عورت کو نزدیک آنے سے ضرور منع کرتا،
مگر ایسے لوگوں کو حرام کار عورتوں کے چھونے سے مزہ آتا ہے. یہ اب مجھے بتائیں، میں اللہ کا واسطہ دے کے خدا کی قسم آپ کے ساتھ کوئی دشمنی ہمیں احمدیوں نہیں ہے، یہ ہاتھ جوڑ کے سوال کر رہا ہوں آپ سے، یہ حاشیہ آرائی نہیں تو کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کی عبارت پڑھتے وقت ایک لفظ آگے سے پیچھے ہو جائے، غلطی سے بندے سے ہو جائے، تو یہ لوگ اس کا سر پھاڑنے کو آتے ہیں، اس کا گریبان نوچنے کو آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اچھا اب یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جن کو مزہ آ رہا تھا، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور کسے کہتے ہیں حاشیہ آرائی؟ آگے دیکھیں ذرا، آگے کہتے ہیں کہ وہ ایسے نفسانی موقع پہ کسی ناسے کی نصیحت بھی نہیں سنا کرتے. دیکھو یسوع کو ایک غیرت مند بزرگ نے نصیحت کے ارادے سے روکنا چاہا کہ ایسی حرکت کرنا مناسب نہیں ہے. بھئی کیسی حرکت بتائیں نا ذرا، کیسی حرکت؟ آگے دیکھیں، مگر یسوع نے اس کے چہرہ کی ترش روئی سے سمجھ لیا کہ میری اس حرکت سے یہ شخص بیزار ہے. آگے دیکھیں ذرا، تو رندوں کی طرح، یعنی کہتا ہے کہ شراب نوشوں کی طرح، کہتا ہے رندوں کی طرح اعتراض کو باتوں میں ٹال دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ کنجری بڑی اخلاص مند ہے، ایسا اخلاص تو تجھ میں بھی نہیں پایا گیا. کہتے سبحان اللہ، کیا عمدہ جواب ہے. اب میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ قصہ مرزا صاحب کس کے بارے میں مانتے ہیں، یہ باتوں میں آپ ذرا تعلق کو جوڑے ذرا. یہ جو قصہ ہے نعوذ باللہ، میں نے پہلے حوالے میں کیا دکھایا آپ کو کہ مرزا صاحب یہ قصہ کس کے بارے میں مانتے ہیں؟ ان کے بارے میں مانتے ہیں جن کو قرآن نے حصور نہیں کہا. اب وہ کون ہے؟ وہ کوئی فردی فگر ہے؟ بتائیں نا ذرا، وہ فردی بات ہے. اور ان کے بارے میں کہا جس کو، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو روک دیا، اور کہتے ہیں ان باتوں روکا اللہ کو کہتے ہیں ان باتوں نے روک دیا. آگے چلیں ذرا، تھوڑا اور بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں والیم 9 کا پیج 449، حاشیہ آرائی کیا ہوتی ہے ذرا اس کی آپ کیس سٹڈی دیکھیں، ذرا اس کی ٹیکسٹ بک اگزامپل دیکھیں ذرا. کہتے ہیں عمر جوان، شراب پینے کی عادت، پھر ایک مجرد اور ایک خوبصورت کسبی عورت سامنے پڑی ہے، جسم کے ساتھ جسم لگا رہی ہے. کیا یہ نیک آدمیوں کا کام ہے؟ اور اس پہ کیا دلیل ہے کہ اس کسبی کے چھونے سے یسوع کی شہوت نے جنبش نہیں کی تھی؟ سنتے جائیے گا ذرا. افسوس کہ یسوع کو یہ بھی میسر نہیں تھا کہ اس فاسقہ پر نظر ڈالنے کے بعد اپنی کسی بیوی سے صحبت کر لیتا. یہ دیکھ لیں ذرا، یہ صرف ہم آپ کو دیکھ کے باہر گرے ہوئے چند چاول دکھا رہے ہیں، دیکھ کے باہر گرے ہوئے، دیکھ کے اندر کیا وہ تو آپ سوچے بھی نہ. وہ تو ہم اس ڈیبیٹ میں آپ کو دکھائیں گے جب ان کے اس کے اوپر ہوگے ہمارے ان کے آفیشیل لوگوں کے ساتھ. آپ مجھے ایک بات بتائیں اب ذرا، یہ لوگوں کو تانا دیتے ہیں کہ جی مرزا صاحب کی عبارتوں سے نا آپ اپنا مطلب نکالتے ہیں. یہ مرزا صاحب نے مطلب کس کا نکالا ہے؟ عیسائیوں کے. اگر آپ یہ کہتے ہو جی کہ عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا، عیسائیوں کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے وہ یہ مطلب نکالتے ہیں. یہ مطلب کون نکال رہا ہے؟ یعنی مرزا صاحب کو حق ہے کہ وہ دیگر مذاہب کے وہ لوگ کہ جن کے ان کے یہاں احترام ہے ان کے بارے میں یہ زبان استعمال کریں اور ان کی کتابوں کی عبارتوں سے جو مرضی مطلب نکال، ان کو آزادی ہے. یار کون سے پیمانے آپ لوگوں کے؟ اور مرزا غلام قادیانی کی کہتے ہو. آپ لمبی بات تو چھوڑ دیں، میں وہ آپ کے سامنے پلے کر دیتا ہوں کلپ، یہ ذرا سن لیں آپ. مرزا غلام قادیانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ جاننے کے لیے بھی مرزا کی ساری کتابیں پڑھو. یہ سنیں ذرا، یہ میں آپ کے سامنے اس کو پلے کرتا ہوں ذرا. آئی ہوپ کہ میرے پاس یہاں پہ سیو ہے. ہاں یہ دیکھیں ذرا. ایک سوال لے لو پلیز. ہاں جی سوال، جی بتا دیں سوال. آپ نے کہا کہ روحانی خزائن عین اسلامی، سارا کچھ جو لکھا ہے اسلامی ہے اور قرآن کے مطابق. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی طریقے. اچھا اب ذرا ان کی عقل دیکھیں. کہتے ہیں سارا کچھ جو کچھ ہے اسلامی ہے اور اسلامی اور قرآن کے مطابق لکھا ہے. تو مرزا صاحب نے جو لکھا روحانی خزائن کی جلد 1 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے، وہ بھی اسلامی ہے. ابھی بس ختم ہو جائیں یہاں پہ آگے، بس بات تو کر دی ہے لیکن جیسے ہی بات پیش کرو گریبان سے پکڑ کے حوالہ مانگ لو، ختم. داعش جو روحانی خزائن میں جو مرزا صاحب نے لکھی ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، سارا کچھ جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے.
اب وہ کہہ رہا ہے، عثمان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو اپنی پیدائش لکھی ہے روحانی خزائن میں، چونکہ اس نے کہا کہ جو کچھ لکھا ہے ٹھیک ہے، تو اس نے انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، اور مرزا صاحب نے متعین کر کے لکھی ہے 1839 1840. اب سنیے گا 1839-40 یہ بالکل ٹھیک ہے. 1835 ان کی تاریخ پیدائش. نہیں مرزا صاحب نے کیا بتائی ہے وہ؟ مرزا صاحب نے پورے روحانی خزائن میں کہیں لکھی 1835، وہ کیا لکھتے ہیں 1839 40 بتائے نا جو مرزا صاحب نے بتائی ہے. 1835 ہے ان کی تاریخ پیدائش. ابھی کیا کہہ رہا تھا کہ روحانی خزائن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے سب اسلامی ہے، سب قرآن کے مطابق ہے، سب کو مانتے ہیں. اب کیا ہوا؟ چلیے کیا وہ ٹھیک مننا کہ نہ مننا؟ میں کہہ رہا ہوں 1835 ان کی درست تاریخ پیدائش. نہیں مرزا صاحب نے جو بتایا وہ بتایا نا، مرزا صاحب نے کیا بتائی ہے؟ یہی بتایا ہے انہوں نے. نہیں ان کی بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ایک حوالہ اب دیکھیں نا، یہ ہے جھوٹے لوگ. ایک حوالہ پیش کر دے جس میں مرزا صاحب نے کہا ہو کہ میری تاریخ پیدائش 1835 ہے، بتائیں ذرا، اور 39-40 کا ہم دکھا دیتے ہیں. آپ کرو پیش ذرا. تحریرات سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے، یہی ثابت ہوتا ہے. بھئی ایک الگ بحث ہے، لمبی بحث ہے، وہ کرنی ہے تو کر لیں. نہیں میں بحث نہیں کر رہا، صرف میں لمبی بحث کرنی ہے تو کر لیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، مرزا صاحب اپنے الہاموں کے ساتھ یہ ڈیٹ ثابت کر کے گئے ہیں. 1839-40 کی تاریخ پیدائش کو مرزا صاحب نے اپنے الہاموں سے ثابت کیا ہوا ہے. تحقیق کے لیے پھرتے ہو اس پر تحقیق موجود ہے نا، وہ MD.org پر پڑی ہوئی ہے. یہ کہتے تحقیق موجود ہے. میں نے احمدیہ آفیشلز کو کہا تھا، میں شاید وہ کلپ بھی اپلوڈ کر دوں گا، میں نے کہا تھا کہ جو تحقیق آپ کے پاس موجود ہے لے آؤ. ہم بھی اپنی تحقیق لے آتے ہیں، لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ تحقیق کس کو کہتے ہیں اور جھوٹ فراڈ کس کو کہتے ہیں، گمانا کس کو کہتے ہیں. کون سی تحقیق آپ کے پاس ہے؟ اپنی جماعت سے ذرا کہیں ہاں ہے کسی میں ہمت وہ تحقیق لے کے آنے کی ہمارے سامنے؟ اس بات کو کیے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. میں نے کہا کہ جو تحقیق جماعت نے کی سامنے لے کے آؤ. ان کی کتابوں سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش 1835 تھی. پھر گھر سے فون آ گیا ہے، وہ تھے وہ بیٹے. منو گے نا کہ مرزا صاحب نے 1839-40 اپنی دسی ہوئی ہے. وہ بھائی سارا کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ساری عبارات کو دیکھنا پڑتا ہے نا. ہزاروں صفحات میں انہوں نے مختلف جگہ پر مختلف بات لکھی ہے، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش 1835 تھی. اندازہ کریں ذرا. کہتے ہیں مرزا صاحب کی صرف تاریخ پیدائش جاننے کے لیے ان کے ہزاروں صفحات ساری کتابیں پڑھیں پہلے. اور علماء کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ ایک پرچی، ہر بندہ ایک پرچی اٹھا کے. اور کوئی تمہارے سٹینڈرڈ ہیں؟ تم لوگ دعویٰ کرتے ہو علمی نوعیت کی بات کرنے کا. یعنی میں سوچنے والوں کو ایک سے سوال دے رہا ہوں. کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ اس کے لیے کہتے ہیں مرزا صاحب کی ساری کتابیں پڑھو پہلے. اچھا آپ کا ایک اور بات بتاتا ہوں ذرا، بڑی اہم بات کرنے چلا ہوں. مرزا صاحب کی موت تک مرزا صاحب کی ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں کوئی بحث نہیں تھی. پہلے خلیفہ نے ان کی ڈیٹ آف برتھ یہی لکھی ہے جو مرزا صاحب نے پیش کی ہوئی ہے. مرزا صاحب نے خود اپنی ڈیٹ آف، اور مرزا صاحب کی زندگی میں کبھی یہ بات نہیں ہوئی ہے. اور بھائی اب سیدھی سی بات ہے، مرزا صاحب اپنی عمر بتا گئے ہیں 80 سال کے قریب میری عمر ہوگی، اور مرزا صاحب چلے گئے 69 سال کی عمر میں. اب سیدھی سی بات ہے نا، آپ کا مسئلہ بن گیا. آپ نے تمام اس کے بعد یہ فراڈ کیا ڈیٹ آف برتھ والا. 1832 تک تم تو لوگ لے کے گئے ہو. سیرت المادی کے مطابق 1832 تک تم اس کو کھینچ کے لے کے گئے ہو. اچھا میں آپ کو یہاں پہ نا ایک بتاتا ہوں لطیفے کی بات، یہ ذرا سنیے گا بات. آپ مرزا صاحب نے ایک عجیب و غریب بات میں آپ کو بتانا چلا ہوں، اس حوالے سے ذرا اس کو انجوائے کریں بات کو آپ. اور یہ علمی طور پہ نا، یہ علمی نقد ہم ان کے اوپر کر رہے ہیں. دیکھیں ذرا، مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میرے اوپر الہام کا دروازہ 40 سال کی عمر میں کھلا. یہ آپ نے پہلا پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ میرے اوپر، وہ کہتے ہیں الہام کا جو دروازہ ہے وہ 40 سال کی عمر میں کھلا. یہ آپ نے پہلا پوائنٹ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ. مرزا صاحب نے کہا کہ 1857 میں میری عمر 16 یا 17 برس تھی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ دوسری بات یاد رکھیے گا. کہتے ہیں 1857 میں کتنی عمر تھی میری؟ 16 یا 17 برس. اب آپ مجھے بتائیں میتھ کی روح سے کہ اگر 1857 میں وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 16-17 برس تھی تو 1865 میں کتنی بنتی ہے؟ 67. 1 2 3 اور اس میں 8 سال ایڈ کر دیں. 17 اور 8 کتنے بن گئے؟
25 साल बन गए ना, यानी 1865 में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की कितनी उम्र बनती है? 25 साल। लेकिन मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को कहते हैं ये पहला इल्हाम होता 1865 में। अब मुझे बताएं ज़रा, और ये वो था ये वाला उम्र वाला कि आपकी जो उम्र है जनाब वो 80 वर्ष के करीब होगी। अब मुझे बताएं कि एक बंदा जो 1857 में, नोट करें बात को, एक आदमी जो 1857 में 16-17 बरस का है, वो 1865 में 40 का कैसे हो गया? ये कादियानियत है, ये टोटल कादियानियत है। और कहते हैं इस बात को समझने के लिए हजारों सफ़ात पढ़ो। आप ये सिर्फ आप 3 बातें, जो मैंने आपको 3 बातें बताई है ना, पूरी कादियानियत को चैलेंज है कि इन 3 बातों को करे चैलेंज। नंबर 1, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कहा 1857 में, कहता है मेरी उम्र 16 या 17 बरस थी। एक बात। दूसरी बात, कहता है इल्हाम का दरवाज़ा मुझ पे तब खुला जब मेरी उम्र 40 बरस थी। और जमात कादियान ने तज़किरा के अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का जो उम्र वाला इल्हाम है उसको किस डेट में डाला है? 1865 में। क्या अब जो बंदा 1857 में 17 बरस का था वो 1865 में 40 का कैसे हो गया? और आगे से जवाब क्या है? सारी किताबें पढ़ो, 2 सफ़े पहले 2 बाद वाले पढ़ो, जितने मर्जी सफ़े पढ़ लो, झूठ झूठ ही होता है, ठीक है। और जिस तहकीक की तुमने बात की है ना कि जमात ने तहकीक की हुई है, वो तहकीक लेके, वो जैसे हमारे कहते शमसुद्दीन भाई कहते होते हैं कटा तहकीक की है, वो तहकीक ले, वो कहो ना किसी को तहकीक लेके आए। ट्रू इस्लाम यूके पे लोग तुम्हारे बैठते हैं ना, उन्हें कहो वो तहकीक लेके आ जाओ, हम भी अपनी तहकीक लेके आ जाते हैं, आओ इल्मी मुकालमा कर लेते हैं। हमारा तो दावा ये है कि जो मिर्ज़ा साहब ने अपनी डेट ऑफ बर्थ ये बताई ना कि 1839-40, हम इसको मिर्ज़ा साहब के इल्हाम से साबित कर देंगे। और इस डेट ऑफ बर्थ का मिर्ज़ा साहब के इल्हाम से साबित होने का मतलब जानते हो क्या है? कि अगर मिर्ज़ा साहब 1840 में पैदा होते हैं और ये तो कन्फर्म है कि 1908 में फौत हो गए, उनकी उम्र बनती है 69 साल। और अगर तुम ये शमसी कमरी वाले चक्कर भी चला लो तो कितनी बनेगी? उसमें 3 साल ऐड कर लो, बल्कि 2.5 बनते हैं, 2.5 उसमें ऐड कर दो आप, तो कितनी बन जाएगी? 70, 71, 71.5 या 72 बन जाएगी। 80 साल के करीब होनी थी, 80 साल के करीब। और पता कम अज़ कम कितनी है? मिनिमम मिर्ज़ा साहब की जो उम्र बनती है वो आप जानते हैं क्या है? कम अज़ कम 74 साल होनी चाहिए, कम अज़ कम, वो भी नहीं बनेगी। और एक और आपको बात बता दूं, ये मिर्ज़ा साहब की जो हम उम्र की बात करते हैं ना, ये हम ऐसे नहीं करते, ये सर सुने बात सब लोग। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि जो आने वाली नस्लें हैं, यानी हम लोग, इनको मिर्ज़ा साहब के झूठ या किज़्ब या सच्चाई मापने का पैमाना क्या होगा? उनकी उम्र। मिर्ज़ा साहब ने अपनी 80 साल की उम्र के बारे में ये दावा किया था कि इस उम्र के ज़रिए कि उनका खुदा मिर्ज़ा साहब की उम्र 80 साल करके उनका सिद्क साबित करेगा। तो जब ये साबित हो जाएगा 80 नहीं हुई तो उससे क्या साबित हुआ? झूठे थे, अपने मेयार के मुताबिक झूठे थे। अच्छा, इसमें एक और बात भी देख लें आप ज़रा। कहते जी मिर्ज़ा साहब को ना अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में गलती लगी हुई थी। अच्छा, तो मिर्ज़ा साहब का जो दावा है कि वो अगर गलती कर दें तो गलती पे एक लम्हे के लिए भी, पलक झपकने के लिए भी गलती पे कायम नहीं रहते। मिर्ज़ा साहब ने दावा किया कि अगर मैं कोई ऐसी बात लिखूं जो गलत हो, खुदा मुझे रोक देता है। अब बताओ, सारी जिंदगी गलत लिखते रहे हैं, किस किस बात को तुम संभालोगे? कहाँ कहाँ तुम पंक्चर लगाओगे? कहाँ कहाँ जाके तुम पंक्चर लगाओगे? बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हमें उम्मीद भी है और अल्लाह ताला से हमारी दुआ भी है कि इंशाअल्लाह ये चीज़ें एक आम अहमदी के आंखें खोलने का अल्लाह पाक इनको ज़रिया बनाएं और उनको इस रमज़ान के महीने में उनको इस कुफर से निकल के इस्लाम वापसी की तौफीक अता फरमाएं। और जो आज मुनाजरे के हवाले से बात हुई है, चूँकि हमारी तरफ से तो डेट टाइम तय है, इंशाअल्लाह हम यहाँ पे उस डेट और टाइम के मुताबिक यहाँ पे आके बैठेंगे और अपनी लाइव लगाएंगे। चूँकि होस्ट टू होस्ट डिबेट है तो जो तशरीफ़ वो लाएंगे तो मुनाजरा होगा, ठीक है। चूँकि हम ये भी नहीं करने देंगे कि आप कहें कि जनाब वो देखें जी वो ऐसे हो गया था, हम तो बैठे हुए, हम आके यहाँ पे बैठेंगे और जो आप दावा करके गए हैं ना उसको आपने साबित करना है। और जो आप आज तकलीद शख्सी के हवाले से दावा करके गए हैं, आप बड़े दावे करते जी मैंने इतनी 1000 किताबें यहाँ पे अपलोड कर दी है, मैंने ऐसे जनाब ये देखे मैंने सर्चेबल ऐसे बना दिया है। उन सारी किताबों में से, उन सारे अपने सर्चेबल इंजन में से ये हवाला निकाल के लाएं ज़रा कि तकलीद शख्सी की जो तारीफ़ आपने की है इस पे इजमाए उम्मत है, ये आपने निकाल के लाना है।
اور ٹائم جتنا مرضی لے لیں، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو بھی جزا خیر عطا فرمائے۔ جب بھی محفل لگتی ہے آپ لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، میں سب کا مشکور ہوں، اور انشاءاللہ یہ تمام ریکارڈنگ جو ہے وہ دی ڈائیلاگ ود امتیاز اور عدنان نشید چینل پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ بھی، وہاں پہ لائیو بھی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کو آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے اخلاص کے ساتھ اس مبارک محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درست کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ہمارے جو غلطیاں اللہ میں اس پہ معاف فرمائیں۔ جی سب کا ونس اگین بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔